السلام علیکم سریہ چین میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں. آف کورس کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے اپنی سوسائٹی میں, اپنی کمیونٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں. ہم سب سمجھتے ہیں کہ شاید ہم امپورٹنٹ نہیں یا ہمارا رول امپورٹنٹ نہیں, دنیا جیسی ہے ویسی ہی ہے, بٹ ایکچولی میں ہم سب کا ایک بہت امپورٹنٹ رول کردار ہے اپنی سوسائٹی میں, اپنی کمیونٹی میں. تو اگر ہم سب اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لیں اور اپنی طرف سے کوشش کریں اور اپنی رسپانسبلٹی کو صرف اور صرف پورا کریں, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, جیسا ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ بیہیو کریں ویسا لوگوں کے ساتھ بیہیو کریں. اگر کسی کی بات بری بھی لگ جائے تو اس کو اگنور کریں, رسپونڈ کریں, ریئیکٹ مت کریں. تھوڑی دیر کے لیے پہلے کام ڈاؤن کریں اپنے آپ کو, پھر جا کے سچویشن سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں. سوچیں اگر ہم سب یہ کوشش کریں دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی, کچھ اچھا کرنے کی, بغیر اس ایکسپیکٹیشن کے کہ لوگ بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کریں, تو دنیا اور زندگی دونوں کتنے آسان ہو جائیں گے. آگے بڑھتے ہوئے پروگرام کا آغاز اور اس دن کا آغاز کریں گے ایک اچھے پیغام کے ساتھ. ایک دن ایک نیکی میں پروفیسر امانت رسول ہمارے ساتھ ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے نیکی خوش کر دے اور برائی اسے اداس کر دے اور اس کو برا لگے تو فرمایا کہ وہ مومن ہے. یعنی یہ احساس کی بات ہے کہ اگر کوئی ہم اچھا کام کرتے ہیں, اس اچھے کام سے ہمیں خوشی ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے اور ہمیں مسرت نصیب ہوتی ہے, تو پھر یقین کیجئے کہ ہم مومن ہیں. اور کسی برے کام سے اگر ہمیں اداسی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے اور ہمیں برا لگتا ہے کہ یہ برا کام ہم سے کیوں ہوا, تو پھر بھی ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہم مومن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نشان, کالا نشان لگتا ہے, پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرا نشان لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح جب انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل سے پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب سارا دل سیاہ ہو جائے تو پھر دل سے احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی احساس ندامت, احساس شرمندگی ختم ہو جاتا ہے. تو جب تک یہ احساس رہتا ہے اس وقت تک وہ شخص یہ خیال کرے کہ وہ مومن ہے. یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ایمان کا یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ درجہ عطا فرما کہ اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اسے ہمیں واقعی خوشی ہو, ہمارا دل مطمئن ہو کہ آج ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے, ہم نے کسی بھائی کو مشکل سے نکالا ہے, ہم نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو کھانا کھلایا ہے, کسی کو عزت اور محبت سے ہم نے پکارا اور بلایا ہے, اس کو عزت دی ہے, ہمارا دل واقعی خوش ہو. اگر کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو ہم پہ اداسی طاری ہو, ہمیں دکھ ہو, پریشانی ہو کہ آج ہم سے یہ غلط کام ہو گیا. یہ احساس یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, اور یہی ایمان کی, مومن ہونے کی نشانی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دیے رکھے اور ہمارا دل ہمیشہ زندہ رہے. اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. جو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ دل کا نور نہیں ہوتا, یہ صرف آنکھوں کا نور ہے. آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں بنتا. اور دل بینا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. در حقیقت یہی دل بینا ہے کہ نیکی پر خوشی ہو اور برائی پر دل غمگین ہو جائے, تو در حقیقت یہی دل بینا ہے. اور اسی کی دعا ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کرتے رہیں. تو جی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک جب ہم صبح اپنی اچھی طرح سے شروع کرتے ہیں یا ایک اچھے تھاٹ کے ساتھ, ایک اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ شروع کرتے ہیں, تو آئی تھنک آپ کا باقی کا دن بھی اسی طرح سے اچھا گزرتا ہے. اور جہاں پر ہم صبح نیگیٹو سوچتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزوں کی وجہ سے امپیکٹ یا افیکٹ ہونے لگ جاتے ہیں, تو ایکچولی میں آپ کا دن اسی طرح سے پھر مشکل ہونے لگتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بری لگنے لگتی ہیں, بڑی لگنے لگتی ہیں. تو ہمیشہ صبح کا آغاز بڑے آرام سے, سکون سے, اچھے خیالات کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا ٹوڈیز ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, بات کریں گے آج کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے. چلتے ہیں مریم کی طرف. جی مریم.
بالکل فیصلہ باد کی اگر موسم کی اگر بات کی جائے تو ہلکی پھلکی ہواؤں کے ساتھ دن کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اگر سورج جو ہے وہ طلوع ہوا ہے تو وہ طلوع ہوتے ہی بادلوں کی اوڑ میں جو ہے وہ چھپ چکے ہیں، جس کی وجہ سے شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بھی خوشگوار ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت جو ہے اس میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر بات کی جائے تو پچھلے کئی دنوں سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ گرمیاں جو ہیں وہ دوبارہ سے واپس آ گئی ہیں، اسی طرح سے سورج جو تھا وہ چمکتا تھا، اور گرمی کی جو شدت تھی وہ دوپہر کے وقت میں جو ہے وہ برداشت نہیں کی جاتی تھی، لیکن آج کا دن کا آغاز جو ہے بہت ہی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ جو ہے وہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بھی خوشگوار ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کی اگر بات کی جائے تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے 34 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 67% ہے، جبکہ ہوائیں 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، اور ہوائیں جو ہے وہ چلنے کی وجہ سے ہی شہر فیصل آباد کا جو موسم ہے اس میں تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا تو کوئی امکان نہیں ہے، لیکن موسمی تبدیلیاں جو ہیں وہ اسی طرح سے جاری رہیں گی، اور ممکنہ طور پر اگلے ہفتے تک جو ہے سردیوں کا موسم جو ہے ان کا بھی آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا فیصل آباد شہر کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے ڈیفینیٹلی موسم تبدیل ہو رہا ہے، جہاں پہ پہلے میکسیمم ٹیمپریچر 40s میں ہوتا تھا، اب 30s میں آ چکا ہے، دن بدن موسم بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو پہلے اگر ہوا سفوکیشن محسوس ہوتی تھی تو وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی گرمیاں کمپلیٹلی ختم نہیں ہوئی، کچھ عرصہ باقی ہے، تھوڑا سا وقت ابھی باقی ہے سردی آنے میں۔ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، اپنے ساتھ ایک پانی کی بوٹل کیری کریں تھرو آؤٹ دا ڈے، کوشش کریں کہ پانی کا استعمال کرتے رہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کوشش کریں کہ سن پروٹیکشن سن بلاک کا استعمال کرتے رہیں، ہر کچھ گھنٹوں کے بعد ری اپلائی کریں اور اپنی اسکن کو سن ڈیمیج سے پروٹیکٹ کرتے رہیں۔ آگے بڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں بات کریں۔ ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ جو بھی ٹرینڈز ہیں، جو بھی ریسنٹ چیزیں ہیں جو ان کو لوگ جاننا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں اور نالج اینڈ انفارمیشن ہونی چاہیے، ان کے بارے میں ہم بات کریں۔ اینڈ اگر ہم پرٹیکولرلی ہمارے پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں، انفیکٹ ایون اگر ہم کل کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ وومن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس رکھتے ہیں اپنا، اینڈ کس طرح سے ڈفرینٹ اسکل سیٹ آپ اپنا امپروو کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی خواتین کے لیے وہ کون سی اپرچونیٹیز ہیں جو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر پہ رہتے ہوئے آپ کام کر سکیں، ورک فرام ہوم آج ایک ریالٹی ہے، ایک پاسبلٹی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سائٹ پر آئیں اور ٹیک سائٹ پر کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا آپشنز اویلیبل ہوں گے، اور کس طرح سے آپ اپنا روڈ میپ کریٹ کر سکتے ہیں ٹوورڈز اے ویری نیو کیریئر جو کہ ہو سکتا ہے پوٹینشلی آپ کے لیے بہت زیادہ سکسیس لے کر آئے۔ تو جی ہمارے ساتھ تو بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گے جن سے بات کریں گے اسی حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ شراز بٹ موجود ہیں، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں۔ شراز آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہیرا چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیڈرز لائنز کلب ایگزیکٹو ممبر ہیں اور ڈیجیٹل مارکیٹر بھی ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ شراز، جس طرح سے میں بات کی تھی وومن امپاورمنٹ، ہمیشہ سٹی 41 ہمارے شو کے پلیٹ فارم کے تھرو ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پروموٹ کریں، انکریج کریں خواتین کو آگے آنے کے لیے، اور بالکل جہاں پر بھی وہ چاہے گھر کی لائف ہو، وہ چاہے پروفیشنل لائف ہو، وہ چاہے بزنس ہو، جہاں پر بھی وہ جانا چاہتی ہیں، جس بھی جگہ پہ جانا چاہتی ہیں، ہمیشہ پروموٹ کریں، انکریج کریں، اور ایک روڈ میپ دیں کہ کیا پاسبلٹیز موجود ہیں۔ آج کے شو میں کن چیزوں پر فوکس کریں گے، کس اسکل سیٹ پر فوکس کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ فاطمہ۔ آپ نے بات کیا ویمن امپاورمنٹ کی، ہم نے بہت سارے دور وٹنس کیے ہیں اور ٹیکنالوجی شفٹ کو بھی ہم نے دیکھا ہے، اور ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ فیصل آباد میں خاص طور پر اب ٹرینڈ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب وہ خواتین جو کہ بزنس کرنے کا، کاروبار کرنے کا، کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، دے آر ناؤ ان دا فیلڈ اینڈ دے آر ان دا فور فرنٹ، اور وہ کاروبار کی بھاگ دوڑ کو سنبھال رہی ہیں۔ اور جو شفٹ کی میں بات کر رہا ہوں، دیٹ از دا شفٹ کہ جو ہمارے ایک جنریشن میں آئی ہے، اور وہ شفٹ یہ آئی ہے کہ اب آن لائن بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ ہونے لگا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک کسی پلازے کے اندر یا کسی جگہ پہ، کسی مال کے اندر آپ شاپ کھول کے بیٹھے ہیں اور یو ویٹ فار دا کسٹمر ٹو کم، انسٹیڈ آف دیٹ آپ اب یہ ہو رہا ہے کہ لوگ خود بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں، اور آن لائن کے اوپر لوگوں کا اعتبار بھی جو ہے وہ اب پختہ ہونے لگا ہے، کیونکہ آن لائن کاروبار بھی اب ایک سنجیدگی اس میں آ رہی ہے۔ یو کین بائی فرام لائک بیمبو ٹو ٹاول، ایوری تھنگ از اویلیبل آن دا آن لائن پلیٹ فارم۔ تو اس وقت ایون فرنیچر جو ہے وہ آن لائن آرڈر کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو گھر پہ ڈلیوری مل رہی ہے۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اے فرنیچر ہاؤس اور وہاں پہ جا کے آپ یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز
اس کا مطلب ہے نا کہ لوگوں کا اعتبار ڈیولپ ہو رہا ہے, لوگوں کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے کہ اچھی پروڈکٹس مل رہی ہیں, اچھی مصنوعات جو ہے مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. دس از این اوشن, اٹ کیپس گوئنگ, یو کانٹ اسٹاپ اٹ. یہ یہاں پر آپ یہ کہتے ہو نا کہ ایک جو پلازے کے اندر یا کسی مال کے اندر دکان کھولنا لمیٹڈ ہے, آج ہے کل فیوچرسٹک اپروچ اگر آپ رکھیں تو 5 سال بعد 10 سال بعد شاید ٹرینڈ چینج ہو جائے. لیکن آن لائن کا ٹرینڈ کبھی چینج نہیں ہونا. اس میں ڈائیورسفیکیشن اور تبدیلیاں آتی رہنی ہیں, لیکن یہ پروموٹ ہوگا. سو دس از دا بیسٹ ٹائم فار دا فیمیل. جو خواتین سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے روزانہ کی روٹین سے باہر نکل کے جو ہے وہ بزنس نہیں کر سکتے ہیں, سو دس از دا بیسٹ ٹائم کہ وہ یہ سمجھیں کہ مارکیٹ میں ایسی کون سی پروڈکٹ ہے. اب آپ دیکھیں گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ کیک ڈیزائن کرتے ہیں اور کیک کو ڈلیور کرتے ہیں اور آن لائن پیجز بنائے ہوئے ہیں, دے آر ارننگ ہینڈسم اماؤنٹ آف منی منتھلی. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کیک بنا سکتے ہیں, اف یو گڈ ایٹ کوکنگ, تو آپ کوکنگ کر کے آپ گھر سے کچھ جو ہے کسی کالجز اور یونیورسٹیز کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیں تو آپ کا کھانا وہاں پہ بکتا رہتا ہے. تو دس از دا بیسٹ اپرچونیٹی. اب یہ اس کے اندر اچھا کچھ نہیں صحیح, آپ اپنا کوئی سوشل میڈیا پیج بنائیں, اس کے اوپر اپنی پروموشن کریں. پروموشنز ایڈ لگتی ہیں, ہیرا اس کے بارے میں میرے سے زیادہ جانتی ہیں کہ مارکیٹنگ کس طرح سے کی جا سکتی ہے اس کے اوپر. تو دس از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ خواتین کو امپاورمنٹ کے لیے اب سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. آپ پہلے زمانہ ہوتا تھا بزنس کرنا ہے, میرے پاس تو کیپٹل نہیں ہے, آئی ڈونٹ ہیو دی منی. تو آپ کے پاس اب یو ہیو ٹو ہیو دا انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اسکلز ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایک شارپ مائنڈ ہونا چاہیے, ایک ایسا مائنڈ جو کہ جس کو پتا ہو کہ سوسائٹی کی کیا ضرورت ہے اور کس طرح سے اپنی چیز کو سیل کرنا ہے. تو یہ اسکلز ہوں تو میرے خیال میں خواتین کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے آن لائن. اینڈ جس طرح شراز آپ نے بھی کہا کہ اب آپ کو وہ ٹریڈیشنل مینس کی ضرورت نہیں ہے, سو یو ڈونٹ ریئلی نیڈ اے کیپٹل, یو ڈونٹ ریئلی نیڈ ا فزیکل شاپ. اگر آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے, آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے, اور اگر آپ اپنا بزنس نہیں بھی اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی اور بزنس کے ساتھ الائن ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں, تو ایون اس کے لیے کافی ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں. ہیرا, آج کے وقت میں ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ کہ خواتین فائنانشلی انڈیپینڈنٹ ہو, وہ چاہے لڑکیاں ہیں, ان میرڈ ہیں, میرڈ ہیں, مدرز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ورک فرام ہوم دنیا میں بہت شروع سے چل رہا ہے, چلتا آ رہا ہے, بٹ اس کی امپورٹنس ہمیں سگنیفیکینس نظر آئی کووڈ کے دوران. کووڈ میں جب بہت سارے بزنس بند ہو گئے, جابس ختم ہو گئیں, اور پھر لوگوں کو ایک فائنینشیل نیڈ بہت محسوس ہوئی کہ اوکے فائن وی ہیو ٹو میک منی فار آور فیملی ٹو کیپ دا سائیکل گوئنگ آن, جس پہ پاکستان میں بہت زیادہ ورک فرام ہوم پہ کام ہونا شروع ہوا. لوگوں نے آن لائن بزنس شروع کیے جس میں خواتین نے, بیکاز بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو فائنینشلی گھر کے جو مرد ہیں یا ان کے گھر میں مرد ہی نہیں ہیں, وہ ان کے گھر کے سائیکل کو لے کر نہیں چل رہے, تو دے اسٹارٹ ڈوئنگ سم بزنس. جیسے انہوں نے شراز نے کہا کہ دے اسٹارٹ میکنگ کیکس اور لائک کوکنگ, بیکاز ٹائم از منی. لوگ اسمارٹلی اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. سو انسٹیڈ آف going to some hotel or restaurant and buy something, it was easy for them to order something at the ease of their home and a good taste. ٹھیک ہے, عورتوں نے اپنا یہ کام کرنا شروع کیا. اس کے علاوہ باقی بزنس جیسے آپ سمجھے کہ جیولری ہے, کلودنگ ہے, اس سب میں عورتوں نے آ کے اپنے بزنس کو اسٹارٹ کیا. عورتوں کے لیے فائنینشلی اسٹیبل ہونا اس لیے بہت ضروری ہے بیکاز تھنگز آر ناٹ دا سیم. اب وہ زمانے ختم ہو گئے گھر میں ایک مرد کمائے گا اور 10 لوگ بیٹھ کے کھائیں گے. فائنینسز, چیزیں, انفلیشن اتنی سور کر رہی ہے کہ آئی تھنک ہر انسان کو گھر میں اپنے اپنے طور پہ کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اف یو آر بینگ اے وومن, یو آر میکنگ سم منی, تو آپ اپنے گھر کو بہتر طریقے سے فائنینشلی اسٹیبل کر سکتے ہیں. یو کین بی اے پارٹ آف دس کمیونٹی, دس سوسائٹی, اینڈ ناٹ بی اے برڈن آن اٹ. اینڈ آئی ڈو اگری ود دیٹ کہ ناٹ بی اے برڈن آن اٹ, بیکاز زیادہ تر جو ایشوز وومن یا لڑکیوں سے ریلیٹ کرتے ہیں, دے موسٹلی ٹو ڈو ود فائنانسز اینڈ ہاؤ وہ ایک برڈن بن جاتا ہے پوٹینشلی. اینڈ ان دا پاسٹ اگر ہم 20-30 ایئرس بیک یا ایون فردر بیک دین دیٹ جائیں تو وومن ڈنٹ ہیو اے لاٹ آف روم جہاں پہ وہ فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر سکتی. سو آئی ڈو تھنک فائنینشیل انڈیپینڈنس از ویری امپورٹنٹ. اگر ہم ورک فرام ہوم کی بات کرتے ہیں, آف کورس دیر آر ڈفرنٹ اپرچونیٹیز جو کہ موجود ہیں. شراز, آج کے وقت میں ای کامرس کی جیسے ہم نے بات کی, فیس بک کے حوالے سے ہم نے بات کی, فیصل آباد شہر میں اسپیشلی اگر ہم دیکھیں کن ڈومینز میں آپ کو نظر آتا ہے کہ زیادہ اس وقت جابس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ کپڑا, ٹیکسٹائل. اس وقت ٹیکسٹائل کے اندر
ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ ہماری پچھلے مہینے کچھ بہتر ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایکسپورٹ کے اندر ڈپ آیا. لیکن اب الیکٹریسٹی ریٹس جو ریوائیو ہوئے ہیں اور گورنمنٹ نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو گزشتہ روز میٹنگ کی ہے اور اس میں 19.90 پیسے جو ہے وہ ریٹ ڈیسائیڈ ہوا ہے. اینڈ دس اے ویری گڈ تھنگ, اے ویری گڈ سائن, بیکاز 9 سینٹ فی یونٹ کے حساب سے بجلی تھی پہلے انڈسٹری کے لیے, جو کہ لگ بھگ ہمیں 21 یا 22 روپے یونٹ بنتا ہے. اب اس سے بھی کم ریٹ کر کے 19.90 پیسے کر دیے گئے, تو جو کہ ایک اچھا سائن ہے, ایک گڈ جیسچر ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو دیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ٹیکسٹائل کے اندر ایک جابس کی جو جابس فیئر لگائے جائیں اور اس کے بعد جاب کی ریکوائرمنٹ ہوگی, کیونکہ جو امپلائیز کٹ آف کیے تھے انڈسٹری جو ہے, ہم دیکھ رہے تھے کہ پروڈکشن جو ہے 50% 60% تک آ گئی تھی. بڑی انڈسٹریز, فیصل آباد کی انٹرلوپ جو ہے 60% پروڈکشن پہ کام کر رہی تھی, انہوں نے اپنا 40% کلوز کر دیا تھا. تو اب جو ہے وہ 40% دوبارہ ریوائیو کریں گے, اور اس کی مین وجہ کیا تھی؟ بجلی. اب بجلی کے پرائسز جب اسٹیبل ہوئے ہیں تو obviously اب پروڈکشن دن رات ہوگی, شفٹ ڈبل ہو جائے گی. جب شفٹ ڈبل ہوگی تو آپ کو پھر امپلائیز بھی چاہیے, آپ کو ورکرز چاہیے, آپ کو لیبر چاہیے, آپ کے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ جو دیر از اے روم فار امپروومنٹ از ان دا ٹیکسٹائل. اچھا شراز, اگر میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں, جیسے آپ نے انٹرلوپ کے حوالے سے بات کی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایک دفعہ پھر جابس اس وقت اوپن اپ ہوں گی آگے چل کر؟ مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ اس کی وجہ ایک اچھا جیسر ہے. گورنمنٹ کبھی بھی کوئی ایسی ان لاجیکل ڈیمانڈ کو نہیں مانتی ہے. لاجیکل ڈیمانڈ تھی, لاجیکل ریکوائرمنٹ تھی جو کہ مطالبہ کیا گیا گورنمنٹ سے, اور گورنمنٹ نے ایسے ہی نہیں مان لیا. ڈالر کی پرائز اسٹیبل ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کا اس بات پر مان جانا کہ بجلی ہم سستی کر دیتے ہیں اور آپ کی ریکوائرمنٹ سے بھی زیادہ سستی کر دیتے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والے فیوچر میں فوکاسٹ ہے, آئی ڈونٹ نو, کہ ڈالر جو ہے مزید بہتر ہوگا, مزید یہ اس بات کی نشاندہی, یہ فوکاسٹ ہے. ابھی اس کے اوپر جو ڈیلرز بھی بتا رہے ہیں, فوریکس ڈیلرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ ڈالر کی ایکچوئل پرائز جو 180 ہے تو اس وقت 210-200 کے قریب تک آ جانا چاہیے. اور گورنمنٹ کا مان جانا اس بات کی گواہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری اکانومی اسٹیبل ہوگی. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ جو ہماری انڈسٹری یہاں پہ کلوز ہوئی تھی, ایپٹما نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم اپنی سیٹرڈے والے دن جو ہے وہ اپنی پوری انڈسٹری بند کر رہے ہیں. پروسیسنگ انڈسٹری آلریڈی بند تھی. ہوزری ایسوسی ایشن نے آلریڈی اعلان کیا تھا کہ ہم اگر بجلی کے پرائسز کم نہ کیے گئے تو 15 اکتوبر کو ہم لوگ بھی سڑکوں پر نکلیں گے. تو یہ تمام ایسوسی ایشن جو ملحقہ ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن ہے, جس میں ایپٹما ہے, ایپٹپما ہے, پیٹیا ہے, ابوما ہے, پائما ہے, یارن مرچنٹس ایسوسی ایشن, یہ تمام ایسوسی ایشنز دوبارہ اب اسٹیبل ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. اور انہوں نے اگلے دن سے ہی یہ فیصلہ کر لیا. اور میری کئی لوگوں سے ملاقات بھی کل ہوئی یہ میٹنگ کے بعد, تو انہوں نے سب نے یہ کہا کہ اب پروڈکشن بڑھانی پڑے گی. پروڈکشن بڑھانی پڑے گی کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں امپلائیز چاہیے, اور ہمیں اور لیبر چاہیے, ہمیں اور ورکرز چاہیے, ہمیں مرچنڈائزرز چاہیے, ہمیں مارکیٹرز چاہیے. تو اس وقت جب کیونکہ دیکھیں انڈسٹری آپ کی بیٹھ گئی, جس ملک کی انڈسٹری بیٹھ گئی, سمجھ لیں کہ وہ انڈسٹری کسی بھی ملک کی معیشت کی بنیاد ہوتی ہے. بیسکلی اٹس اے پلر آف دا اسٹیٹ. تو اگر انڈسٹری کو آپ سبسڈی نہیں دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ جابس, اب دیکھیں 90 to 95% جو لوگوں کے پاس نوکریاں ہیں کس کی طرف سے؟ انڈسٹری کی طرف سے نا. پلاسٹک انڈسٹری ہے, ٹیکسٹائل ہے, ایکسپورٹ ہے, باقی 10% 5% میں گورنمنٹ جاب ہولڈرز ہوتے ہیں. گورنمنٹ جاب ہولڈرز زیادہ تو نہیں ہوتے, زیادہ تو پرائیویٹ سیکٹر کے ہوتے ہیں اور ادھر سے ہی جاب کر رہے ہیں. جب تک آپ ان لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے, یہ آگے عوام کو ریلیف نہیں دے سکیں گے, بیکاز دے آر پلئنگ اے رول آف اے برج بٹوین دا پیپل اینڈ دا گورنمنٹ. تو یہ برج جب مضبوط ہوگا تو اس کے اوپر جو ٹریفک ہے وہ چلتی رہے گی. جب یہ برج کمزور ہوگا تو آبویسلی جو ٹریفک ہے یعنی عوام ہے, ہم ہیں, تو ہم لوگ پھر گریں گے. تو ہمیں اس انڈسٹری کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. اور اس انڈسٹری سے پھر آگے راستے نکلتے ہیں خواتین کے لیے آن لائن کاروبار کے. آن لائن آپ لون کے سوٹ خواتین جو ہیں اسٹچ بھی بیچ رہی ہیں, انسٹچ بھی سیل کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد گارمنٹس کی طرف آپ آ جائیں, ہوزری نیٹ ویئر کی طرف آپ آ جائیں, تو اس کے اندر اتنا بوم ہے, وہ جو ہے سیل ہو رہا ہے. آن لائن اس کی ریکوائرمنٹ ہے, لوگ سرچ کرتے ہیں باقاعدہ طور پر. تو یہ اٹس اے آن گوئنگ پروسیس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر خواتین کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب آج کے دور میں یہ بولنا کہ میں ان امپلائڈ ہوں, یہ آپ کا اپنا قصور ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اب اتنی اپرچونیٹیز ہیں. یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, جسٹ میک اے یوٹیوب چینل اینڈ ڈو سم تھنگ.
instead of sitting idle. ہاں اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ آئی تھنک یو ہیو ٹو فائنڈ یور اون پاتھ ایٹ ٹائمز, اور آپ کو اپنے اسکل سیٹ اپنے انٹرسٹ کی بیس پہ دیکھنا پڑے گا کہ واٹ ریئلی ورکس فار یو. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں, کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. چلیے چند ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے تھے ڈفرنٹ اپرچونیٹیز جو کہ خواتین کے لیے آج موجود ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ڈو بلیو آج ایک ایسی دنیا میں ہم رہتے ہیں جہاں پر ایز لانگ ایز آپ کے انٹرسٹ الائنڈ ہوں اور آپ کو پتا کہ آپ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں اینڈ آپ کے پاس ڈیڈیکیشن ہو, تو آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. آگے بڑھیں گے اور یہ ضرور بات کریں گے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جہاں پر آپ کا اپنا اسکل سیٹ اچھا ہو, کیا ہمارے پاس وہ اپرچونیٹیز موجود ہیں یا وہ فریم ورک آلریڈی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں پرووائڈ کیا جا رہا ہے جہاں پر چیزیں ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بڑی کمپنیز کی بات کرتے ہیں, میجر نیمز کی بات کرتے ہیں, ہم گوگل کی بات کرتے ہیں, یوٹیوب کی بات کرتے ہیں, کیا وہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں اس وقت, اور جہاں پر آن کانٹریکچوئل بیسز ڈفرینٹ امپلائیز ضرور موجود ہیں پاکستان کے اندر جو کہ کانٹریکچوئل بیسس پہ کام کرتے ہیں, کیا یہ کمپنیز آفیشلی پاکستان کے اندر سیٹ اپ اپنا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ پے پیل کی بات کرتے تھے, اگر ہم فیس بک کی بات کر لیتے ہیں, کیا فیس بک مانیٹائز ہوگی پاکستان کے اندر؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ, ہماری فائنانس منسٹری اس طرح کی اپرچونیٹیز, اس طرح کا پلیٹ فارم اور آسانیاں ان کو نہیں دے رہی, فیوریبل ان کا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں دے رہی کہ وہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان میں آ کے نہ صرف روزگار جنریٹ ہوگا, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز امپروو ہوں گی اور بہت سارے لوگ روزگار کے لحاظ سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہوں گے. شرائط اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں, یوٹیوب چینل جب بھی کوئی بناتا ہے دے ویٹ فار دا چینل ٹو گیٹ مونیٹائز, دین اس کے بعد اس کی کچھ نہ کچھ انکم اسٹارٹ ہوتی ہے. اینڈ ٹو گیٹ دا مونیٹائز یو ہیو ٹو ہیو اے سرٹن اماؤنٹ آف سبسکرائبرز اینڈ لائکس اینڈ آل دیٹ. اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے جو ہے وہ منتھلی بیسس پہ لوگ جو ہے وہ فرام یوٹیوب کما رہے ہیں. اب ہم سائے ملک کو دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, انڈیا سے لاکھوں روپے جو ہے بلکہ کروڑوں روپے جو انڈیا میں لوگ بیٹھے بیٹھے کما رہے ہیں جسٹ فرام دا یوٹیوب چینل. اب ہمارے پاس اتنی بڑی یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے آن لائن بیٹھے ہوئے, گھر بیٹھے ہوئے اپنا چینل بنائیں. اس کے بعد یو آر دا آنر آف دا چینل اینڈ یو کین پٹ دا ایوری کانٹینٹ جو کہ مارکیٹ میں اس وقت چل رہا ہے اور ضرورت ہے, اویئرنیس ہے اور ایک اچھا ٹاپک, اچھا کانٹینٹ ہے آپ کے پاس, تو دیر از نو ریزن کہ وہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ جو ہے وہ لوگ ایکسیپٹ نہ کریں اور اس کو لائک نہ کریں. تو ایک یوٹیوب کے اوپر تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے اور لوگ اس کو مانیٹائز کروا رہے ہیں, اور پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, بڑا زبردست قسم کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے اوپر جو آپ نے جیسے بتایا کہ فیس بک مانیٹائز نہیں ہو رہا ہے ابھی پاکستان, تو دیر ہیز ٹو بی سم ریزنس, اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی ریزنس ہیں وائی دا پے پال از ناٹ گیٹنگ ایکٹیو ان دا پاکستان. کیا ریزنز ہیں؟ کیا دے ڈونٹ ہیو دا ٹرسٹ آن اس؟ اب جب ہمارے پاس باقی بینکس ہیں, اسٹینڈرڈ چارٹرڈز ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل بینکس اور بھی ہیں, تو وائی ناٹ پے پال؟ تو یہ اگر ایکٹیو ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے دیر آر تھاؤزنڈس آف ڈورز آف اپرچونیٹی فار یو, کیونکہ لوگوں کے ملینز میں ان کے پیجز کے اوپر فالوورز ہیں جو فیس بک پیجز کے اوپر. تو اگر آپ وہی فیس بک پیج اگر مانیٹائز ہو جاتا ہے تو آپ کے وہ ملین فالوورز اٹ ٹرنز انٹو $1 ملین, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ لوگوں بڑا ضروری ہے ہمیں سوچنے, کیونکہ ہمارے یہاں پر لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کا فیس بک بڑا زبردست پیج بڑا زبردست ہینڈل کر رہے ہیں وہ. تو اس وقت ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہمارے ڈرا بیک ہیں, جو لوپ ہولز ہیں, ان کو دیکھے, ان کو کیسے فل اپ کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے ان کو کور اپ کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضروری ہے. ہیرا, آپ کے کیا تھاٹس ہوں گے اس سبجیکٹ کے اوپر؟ دیکھیں, ہماری جو انڈسٹری ہے, آئی ٹی انڈسٹری, اس کی جو ریویو جنریشن ہے, یو ول بی سرپرائز کہ ٹیکسٹائل کے بعد جو سیکنڈ ریونیو جنریٹنگ جو ہمارا سیکٹر ہے وہ آئی ٹی سروسز ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے گورنمنٹ میں اس کو اس طریقے سے امپورٹنس نہیں دی جاتی, اس کے لیے اچھا پلیٹ فارم تیار نہیں کیا جاتا صحیح, جو اس کے لیے لوگوں کو پراپر فیسیلیٹیٹ نہیں کی جاتی, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں پہ بہت سارے فریلانسرز ہیں, میل ہیں, فیمیل ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, دے ارن فرام آؤٹ سائڈ پاکستان, بٹ کیونکہ یہاں پہ بہت طرح کی ٹیکسیشن ہے, ان کو ریلیف نہیں دیا جاتا. پہلے ان کو کہا گیا تھا کہ اچھا کمپلیٹ 5 ایئرس کے لیے جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کو یہ 0% ٹیکس پہ کام کریں گے, بٹ اس کے بعد انکریز ٹو 5%. اب وہ 5% دکھنے میں تو لگتا ہے کہ اوکے فائن, دس از ویری منیمل, بٹ کیونکہ فری لانسرز کو ابھی تک اتنا اعتماد نہیں ہے
ان کو کوئی بھی جیسے ابھی ٹیکسٹائل کو ہمیں آپ نے دیکھا کہ یونٹ جو ہے اس کی پرائس 19 روپیز کر دی انہوں نے, بٹ ان کو فری لانسرز کو کسی بھی طریقے سے انہوں نے کوئی کنسیشن نہیں دی ہے, کمپنسیشن نہیں دی, جس کی وجہ سے واٹ دے ڈو, دے کیپ دیئر منی آؤٹ سائڈ پاکستان, دے ڈونٹ برنگ اٹ ٹو پاکستان. اور اس کی وجہ سے پے پال, ہم نے سنا تھا کہ کچھ مہینے پہلے پے پال پاکستان آ رہا ہے, بٹ کیونکہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری جیسے ہی مارچ کے اور اپریل کے اندر ہم نے دیکھا دیر واز اے شفٹ ان دا پولیٹیکل سیکٹر, جس کی وجہ سے پے پال کا انٹرسٹ جو ہے وہ لوز ہوا اور انہوں نے یہاں پہ آنا, obviously there was interest. Even Meta was coming to Pakistan, but they also refused to come here. اور یہ کہ گورنمنٹ کو اس پہ سیریس نوٹس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے ٹیکسٹائل کے لیے آپ کو بہت سارا بیک اپ چاہیے, آپ کو را مٹیریل چاہیے, آپ نے اپنی سروسز دینی ہے, بٹ آپ لائک اوبیسلی آپ کو لیبر, مشینری, کتنا کچھ ہے, بٹ آئی ٹی سروسز میں آپ کی صرف لائک آپ کی ایک ہی انویسٹمنٹ ہے, دیٹ از ٹائم, دیٹ از یور پیپل, جو اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے ہی انٹرنیٹ پہ اپنے ہی الیکٹریسٹی کے بل دے کے آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں پیسہ لے کر آ رہے ہیں. بٹ اگر آپ ان کے لیے آسانی پیدا نہیں کریں گے, ہاؤ وڈ دے برنگ منی ٹو پاکستان؟ لائک وی نو فری لانسرز, دے آر میکنگ کائنڈ آف ایزیلی $10,000 per month. $10,000 per month is a big thing, but they don't bring it to Pakistan. They say, okay, fine, why would we like bring it here when we are not being highlighted or given any kind of compensation from government? تو گورنمنٹ کو اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر اس پہ اچھے طریقے سے توجہ دی جائے تو جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ ٹیکسٹائل کے طریقے سے پاکستان کو اس پورے جو ہم ایک بحران میں ہیں اسے باہر نکال سکتا ہے. اینڈ آئی ڈو اگری ود دیٹ اسٹیٹمنٹ, بیکاز اگر ہم انڈیا کی ایگزامپل دیکھتے ہیں, ناؤ دا 5th largest economy in the world, and one of the main focuses جو ان کا رہا تھا وہ آئی ٹی سیکٹر کے اوپر تھا, اینڈ میکنگ شور کہ ان کی جو پاپولیشن ہے وہ آئی ٹی لٹریٹ ہے, ٹیک لٹریٹ ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج کی دنیا میں اگر آپ ٹیک لٹریٹ ہیں تو دیر سو مینی ادر تھنگس جو کہ آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے ملک کے لیے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, امپلائمنٹ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ صرف آپ کی لمیٹڈ نہیں رہیں گی ٹورڈز ون کنٹری, بلکہ آپ گلوبلی کام کر سکتے ہیں, جس طرح سے ہم ورک فرام ہوم کی بات کرتے ہیں. سو آئی ڈو تھنک کہ آئی ٹی از دا وے فارورڈ. شراز, کتنا امپورٹنٹ ہے آئی ٹی کے اوپر اپنا فوکس کرنا, اینڈ ونس اگین کہ یہ کمپنیز جو کہ ہم ٹیک کمپنیز کی بات کریں, بگر نیمز کی بات کریں, اف دے ور ٹو کم ٹو پاکستان, کتنا آسان ہو جائے گا اگر ہم بات کرتے ہیں امپلائمنٹ جنریشن کے حوالے سے, کتنا فائدہ ہوگا ہمیں ریونیو جنریشن کے حوالے سے. دیکھیں آپ نے بھی بات کی کہ پلیٹ فارمز ہمارے بہت سارے ہیں. اچھا, اس پلیٹ فارم کے اندر سب پلیٹ فارم بھی ہیں. سپوزڈلی آپ نے ایک انسٹاگرام پیج بنایا اینڈ سپوزڈلی یو ہیو لائک 3 lakh فالوورس. اس کے بعد آپ ایک انسٹاگرام کی فیڈ سے اور اسٹوری سے تو کما رہے ہیں, جو وٹ ایور دا بزنس از, اور آپ جب کچھ لگاتے ہیں آپ کو ملین لائکس آتے ہیں, آپ کے فالوورز اچھے ہیں, آپ کی اسٹرینتھ اچھی ہے, اس کے بعد کمپنیز آپ سے رابطہ کرتی ہیں اپنی ایڈورٹیزمنٹ کروانے کے لیے. تو یہ ایک الگ جو سورس آف انکم آپ کا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے دا سیم وے اٹ گوز ود دا یوٹیوب. یوٹیوب چینل اگر آپ کا اچھا ہے, آپ اچھا کما رہے ہو اس یوٹیوب چینل سے, آپ کے فالوور سبسکرائبرز اچھے ہیں, آپ کی ایک ویڈیو کے اوپر لائکس اچھے آ جاتے ہیں, تو آٹومیٹکلی ہوتا یہ ہے کہ کمپنیز آپ سے خود رابطہ کرتی ہیں کہ ہماری ایڈورٹیزمنٹ کریں, ہمارے برانڈ کو جو ہے وہ اجاگر کریں, تو وی ول پے یو ایکسٹرا. تو یہ ایک آپ کی ایکسٹرا سائڈ لائن جو ہے وہ انکم ہو جاتی ہے. اور فیس بک پہ بھی اسی طریقے سے ہے, اسنیپ چیٹ کے اوپر بھی لوگ کما رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تمام پلیٹ فارم ہیں جو یہ نہ صرف آپ کو کما کے دیتے ہیں بلکہ آپ کے لیے مزید بھی بہت سارے ڈورز آف اپرچونیٹی جو ہے اوپن کر دیتے ہیں. اور آپ نے بھی آئی ٹی کی بات کی ہے, اور آئی ٹی کے اوپر ہماری توجہ اتنی کم ہے کہ وی آر ناٹ انویسٹنگ اے پینی آن اٹ. وی آر ہم نے اس کو فری فلوٹنگ کے لیے چھوڑ دیا ہوا ہے, اور جو ترقی ہو رہی ہے آئی ٹی میں وہ لوگ اپنے مدد آپ کے تحت خود کر رہے ہیں, فری لانسرز خود کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر جو ٹیکس فری اس کو کرنا چاہیے, اس کے لیے اپرچونیٹیز مزید اوپن کر دینی چاہیے. پرائسز جو آئی ٹی ریلیٹڈ جو مصنوعات ہیں اس کی قیمتوں کے اندر کمی کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے, تاکہ ہم آئی ٹی کو نہ صرف آئی ٹی سیکٹر کو پروموٹ کریں بلکہ اس کو ٹیکسٹائل کے ساتھ میں لا کے کھڑا کریں, تاکہ جاب امپلائمنٹ جہاں پر لیک ہو رہی ہو تو یہ آئی ٹی سیکٹر اس جاب امپلائمنٹ کی جو لیکنیس اس کو پورا کرے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس میں ہماری گورنمنٹ جو آئی ٹی کو باقاعدہ طور پر ایک شعبے کا درجہ دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر منسٹر بھی ہونے چاہیے, اس کے اندر منسٹر ہو جو وزارت ہو, اور پھر اس کے بعد اس کے اندر فیصلے ہوں. اس کی بڑی کمی ہے ہمارے پاکستان کے اندر.
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہماری یوتھ ہے دے آر ڈوئنگ نتھنگ, اور پھر دے کمپلین آلسو کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر پہلے ایک ہوا چلی تھی کہ جی MBA کر لو, بڑا اسکوپ ہے, بینکس میں جاب مل جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ہوا جی میس کمیونیکیشن کر لو, میڈیا میں جاب مل جاتی ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی ڈگری فار دیٹ. آپ کو صرف آل یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو ہیو دا ٹیلنٹ, یو ہیو ٹو ہیو دا اسکلز, اینڈ یو ہیو ٹو ہیو دا شارپ مائنڈ ہو کین پریڈکٹ کہ آنے والے دنوں میں کون سی چیزوں کی ضرورت ہے, اینڈ دین یو میک یور آئیڈیاز آن لائن. پھر جب آپ اس آئیڈیاز کو ان جو آپ کی تھاٹس ہیں ان کو آن لائن میں شفٹ کرتے ہو تو آٹومیٹکلی اٹ گروز. یہ بہت اینڈ آئی ڈو اگری ود دیٹ کہ صرف اسے کہ کوئی چیز اچھا پرفارم کر رہی ہے اس میں چلے جانا صحیح نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو سی کیا آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے اس چیز کے اندر, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ ڈاکٹر ہوں گے بٹ آپ ڈاکٹر بننا نہیں چاہتے تو آپ اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکیں گے. تو آپ اس چیز کو یاد رکھیں, اور ہر فیلڈ کے اندر آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں, آپ کے پاس ڈفرینٹ پوزیشنز ہوتی ہیں, اینڈ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ہیں جو کہ آپ اس میں کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ بزنسز آپریٹ کر سکتے ہیں. ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو الائن کریں ود وٹ ایور اٹ از کہ جو اس ٹائم پہ ان ڈیمانڈ ہے. تو جو بھی ان ڈیمانڈ اسکلز ہیں ان میں دیکھیں کون سی آپ کو اچھی لگتی ہے, کون سی کے ساتھ آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں, کون سی کے ساتھ آپ انٹرسٹڈ محسوس کرتے ہیں. ہمیشہ اس بیسس کے اوپر اپنا فیصلہ کریں, یہ نہیں کہ اچھا ایک اور چیز I would add something. جی شور. I would add something here. اب دیکھیں جیسے ہم نے بات کی ٹیکسٹائل پہ کہ ابھی ٹیکسٹائل میں بوم آ رہا ہے, ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں بیکاز ہم فیصلہ آباد کو بلانگ کرتے ہیں تو میں اس سے ریلیٹڈ ہی بات کروں گی. کسی عورت نے اپنا کام شروع کرنا ہے, وہ ٹیکسٹائل سے مطلب اپنے کلوتھنگ سیل کرنی ہے, اٹس ناٹ ون تھنگ. اپنے آن لائن اسٹور بنانا ہے, اس کے لیے بہت سارے اسکلس آپ میں چاہیے. یو نیڈ اے ویب سائٹ, یو نیڈ اے گڈ گرافک ڈیزائنر, you need a good content creator, you need a good social media manager, you need a good Facebook manager, ads manager. ٹھیک ہے. سو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 5 میں نے آپ کو سیٹس بتائے اور یہ 5 اسکل سیٹس ہیں, یہ 5 جابس ہیں. آپ نے اپنے چیز کو سیل کرنا ہے, آن لائن سیل کرنا ہے, بٹ اس کے ساتھ دیکھیں کتنے اور اسکلز ہیں. آپ اپنا کام نہیں کرنا چاہتے, آپ آن لائن کو سیل نہیں کرنا چاہتے, یو کین پرووائڈ دیز سروسز. آپ کسی اور خاتون کو یہ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں اور آپ مل کے ایک اپنا پلیٹ فارم لے کر چل سکتے ہیں, بیکاز ناٹ ایوری ون از پرفیکٹ ان ایوری تھنگ. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, فیصل آباد سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم, آواز سن پا رہی ہے میری؟ السلام علیکم جی, کون بات کر رہی ہیں جی؟ کون بات کر رہی ہوں؟ جی بتائیں, کچھ شیئر کریں گی یا کچھ پوچھیں گی؟ جی میں بھی آن لائن کام شروع کرنا چاہ رہی تھی. جی بتائیں. گھر سے بات کی وجہ سے میں نے کہا میں بھی اگر میرے گھر کو جی بالکل آپ چاہ رہی ہیں وہی آن لائن کام تو میں ضرور کروں گی. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھیں فیصل آباد شہر سے, جو پوچھنا چاہ رہی تھی کہ واٹ ورک فرام ہوم ایکٹیویٹیز یا آپشنز ان کے پاس اویلیبل ہیں. جو بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے تھے ڈفرنٹ اسکل سیٹس کے حوالے سے, کس طرح سے آپ اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کر سکتے ہیں, آن لائن ورک فرام ہوم جابس کی طرف جا سکتے ہیں. آف کورس ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھی بریک میں جانے سے پہلے, جن کا سوال تھا کہ کون سی اس طرح کے اسکل سیٹس ہیں یا کون سی اس طرح کی جابس ہیں جو کہ وہ گھر پر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. جہاں تک میں سمجھ پائی, شراز کون سی جابس آپ کے خیال میں آج ٹاپ پریٹی ہونی چاہیے, کس ڈائریکشن میں وہ لوگ جن کے پاس زیادہ ایکسپیرینس بھی موجود نہیں ہے وہ اس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر زیادہ تو بہتر طریقے سے آپ کو ہیرا بتا سکیں گے, بیکاز شی از آن اٹ اینڈ شی از بین ڈوئنگ اٹ. لیکن آن لائن کے حوالے سے جتنا تھوڑا بہت ہمیں پتا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو فیصل آباد کے اندر اگر آپ رہ رہے ہو تو فیصل آباد بیکاز ٹیکسٹائل شہر ہے, صنعتوں کا شہر ہے, کپڑے کا شہر ہے. اس وقت مارکیٹ میں آپ جائیں, آپ کچہری بازار کے اندر گلی نمبر 5 ہے, ادھر چلے جائیں, آپ کو ہول سیل ریٹ کے اوپر کپڑا ملے گا, جو کہ ایزیلی آپ کچھ بھی نہیں کرتے, آپ وہاں سے انسٹچ خریدتے ہیں, انسٹچ سیل کر دیتے ہیں, 400 سے 500 روپے کا آپ کو فائدہ بیٹھ جاتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے. تو یہ میں بیکاز آئی یوز ٹو گو اراؤنڈ, مجھے پتا ہے وہاں کپڑے کا ریٹ کیا ہے. آپ ایزیلی اس کو خریدیں, وہ ریپلیکا ملتے ہیں, آپ اس کو خرید کے 300-400 روپے ایزیلی ایک سوٹ کے پیچھے, اگر آپ وہ 50,000 خرید لیتے ہیں, 1 لاکھ خریدتے ہیں, یو ہیو اے سرٹن اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ. آپ اس کو لے کے رکھ لیں, اس کے بعد اس کے پرنٹ کی پکچرز لے کے اس کے بیک گراؤنڈ کو چینج کر کے
آپ اپنے انسٹاگرام پیج کے اوپر فیس بک پیج بنائیں, اس کو پروموٹ کریں, اپنے سرکل کے اندر پروموٹ کریں. آپ نے ایٹ لیسٹ 12 سے 13 گروپ, آپ ہر کوئی آج کل واٹس ایپ کے گروپس کے اندر ایڈ ہوتا ہے. کم سے کم میرے فون کے اندر بھی 150-200 گروپ ہیں. ہر موبائل فون کے اندر جو انسان واٹس ایپ یوز کرتا ہے وہ کسی نہ کسی شیپ اور فارم میں گروپ کے اندر ایڈ ہے. اس گروپ کے اندر 500-600 لوگ ہوتے ہیں پر گروپ. اگر آپ اس ایک گروپ کے اندر اپنا لنک بھیج دیتے ہو اپنے چینل کا یا اپنے جو بھی آپ نے آن لائن پلیٹ فارم بنایا اس کا لنک بھیجتے ہو, اس کو 500 لوگوں میں سے 50 لوگ بھی نہیں دیکھیں گے, اس 50 میں سے 10-20 بھی نہیں اس کو فالو کریں گے, اس 10-20 میں 4-5 آرڈر آپ کو آ ہی جائیں گے. تو اگر آپ اسی طریقے سے 50-60 گروپس کے اندر اپنا لنک تھرو کر دیتے ہو اور اس کے بعد یو ویٹ فار دا ریسپانس, آپ کو آئی گارنٹی یو کہ آپ کو ایک اچھا ریسپانس آئے گا. تو پاکستان خاص طور پر فیصل آباد کے اندر دس از دا بیسٹ اپرچونیٹی ہے کپڑے والی لائن کی طرف آیا جائے. یہاں پہ اس کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ. سیکنڈ نمبر از دا فرنیچر. اس وقت اب فرنیچر آ رہے ہیں. اب پہلے ہوتا تھا چنیوٹی فرنیچر آتا تھا, بڑا ہیوی ویٹ ہوتا تھا اور بڑا اس کے ڈیزائنز ہوتے تھے. دا لائف ہیز بین چینج ناؤ, دا ٹائم از چینجنگ ناؤ. اب لائٹ ویٹ فرنیچرز آ رہے ہیں اور بڑے وہ پورٹیبل ٹائپ ہوتے ہیں. وہ یو کین فولڈ اٹ اینڈ ٹرن اٹ ٹو اے صوفہ, یو کین فولڈ اٹ اوپن اٹ اینڈ ٹرن اٹ ٹو اے بیڈ. وہ اس نوعیت کے چائنا میکنگ کے کائنڈ آف آج کل یہاں پہ فرنیچرز بہت لوگ بنا رہے ہیں. تو اس نوعیت کے فرنیچرز آن لائن بھی سیل ہو رہے ہیں, تو آپ اس کا بزنس کر سکتے ہو. دیز ٹو اپرچونیٹیز آئی تھنک. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں Sukh100.com سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیں, کچھ پوچھیں گے یا کچھ شیئر کریں گے؟ جی کچھ جی کچھ پوچھیں گے یا کچھ شیئر کریں گے؟ جی میں یہ پوچھنا بھی چاہوں گا اور شیئر بھی کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ میں ایک آن لائن بزنس Sukh100 کے نام سے کروا رہا ہوں, لیکن میں خود IT ایکسپرٹ نہیں ہوں. وہ پراپر پتہ نہیں, یا تو کوئی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے ہوتی, تو وہ مکھیہ طرح کی جو ہے وہاں کے میرا ایکسپیرینس بڑا بیڈ ہے. یہ کا نہیں ہے بلکہ یہ کینکڑوں کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو شاید کچھ عجیب چیز سمجھتے ہیں, یہ بہت چاہ رہا ہے نا, تو ان کے اندر کچھ نا اس طرح کے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں کہ وہ کام نہیں کرتے. ان سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا اس کی طرف توجہ کریں, کیونکہ ہم جیسے جو انویسٹر ہیں تو وہ بیچارے پھر بھول جاتے ہیں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے اور جہاں تک میں آپ کی بات سمجھ پائی کیونکہ تھوڑی ڈسٹورشن تھی, اسے 100% تو ہم نہیں بات ان کی سمجھ پا رہے تھے, لیکن آئی تھنک واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو سے واز کہ میں خود ایک IT ایکسپرٹ نہیں ہوں, بٹ آئی ڈو ہیو این آن لائن بزنس. اینڈ جس طرح کا رویہ ہے ہماری آف کورس گورنمنٹ کا یا اتھارٹیٹیو باڈیز کا, وہ ڈیفینیٹلی وہ بہتر ہو سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے گرافک ڈیزائنرز کے حوالے سے بھی بات کی کہ ان کا رویہ بھی ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. ضرور بتائے گا اس کے اوپر کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو IT ایکسپرٹس ہیں بیکاز دے سو ان ڈیمانڈ, ان کا رویہ تھوڑا اچھا نہیں ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ what do they want from you. آپ مطلب آتے ہیں لوگ ہمارے پاس, اب جیسے میں مارکیٹر ہوں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی فریم ورک فار اٹ. مطلب ان کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا نہیں, دے جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ. اور جب انہیں بتاتے ہیں کہ فائن یہ سب اسٹیپس ہیں اس طریقے سے, دے تھنک کہ آج ہم نے اپنا پیج بنایا اور کل سے ہماری سیلز شروع ہو گئیں, وی آر ناٹ انویسٹنگ اینی تھنگ, اور بس مطلب یہ اوکے فائن سب آن لائن کما رہے ہیں. وہ ہمارے مائنڈ میں اتنا ایک کانسیپٹ بیٹھ گیا ہے آن لائن کمانا ہے, تو وہ شاید راتوں رات ہو جاتا ہے. نہیں, ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم, ایوری تھنگ ٹیکس courage, everything takes your hard work. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ شاید سب گرافک ڈیزائنر سے کرتے ہو. آئی ایم ویری سوری فار ہم کہ ان کے ساتھ ایک بہت ہی بیڈ ایکسپیرینس ہوا, بٹ مجھے لگتا ہے کہ فیلڈ میں بہت اچھے گرافک ڈیزائنرز ہیں, بہت اچھے, اور آپ کو ٹیکنیکل اسکلس کے لوگ مل جاتے ہیں. ایک اچھی اگر آپ ٹیم بنا لیں تو انشاءاللہ آپ ان کے بزنس کو جو وہ ضرور ایک بوسٹ ملے گا. جہاں تک بات ہے اسکلس کی کہ جو پہلی کالر آئی تھی انہوں نے پوچھا تھا کہ سیکھنا چاہتی ہیں تو وہ کیا سیکھ سکتی ہیں. دیکھیں
سب سے ایزی اور سب سے جو فری پلیٹ فارم ہے دیٹ از یوٹیوب. یوٹیوب کے علاوہ ایک اور پلیٹ فارم ہے دیٹ از یوڈیمی, udemy.com. وہاں پہ آپ کو فری کورسز ملیں گے. آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کر سکتے ہیں, آپ گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا مینجمنٹ کا کورس کر سکتے ہیں, کانٹینٹ کریشن کا کورس کر سکتے ہیں. بہت سارے بزنس ایسے ہیں جو کہ بزنس کر رہے ہیں بٹ دے ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو گیو اٹ آن لائن. وہ 2, 4, 6 گھنٹے شاید کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھ سکتے اور وہ اس کو آن لائن نہیں ڈیل کر سکتے. تو آپ ان کو یہ اسکل سیکھ کے اپنے سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو لرن سو مینی اسکلس, جسٹ لرن ون اسکل اینڈ ماسٹر اٹ. اور جہاں تک بات ہے مطلب اگر آپ یوڈیمی سے یا یوٹیوب سے نہیں سیکھنا چاہتے, یو ہیو ٹو پے اے بٹ مور. ابھی یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ہم جس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ گوگل اور میٹا یہ پاکستان میں کیوں نہیں آ رہا. گوگل نے یہ انیشیٹو لیا ہے 22 سپٹمبر کو. گوگل نے پاکستان میں گوگل کریئر سرٹیفکیٹس کے نام سے انٹروڈیوس کیا ہے جو کہ ورلڈ وائڈ بہت سالوں سے چل رہا ہے. اس کے لیے آپ کو 4 سال کا بیچلرس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ماسٹر ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ دیر از نو ایج لمٹ ٹو اٹ. آپ 16 سال کے ہیں, آپ 60 سال کے ہیں. اگر آپ 6 مہینے کا ان کا گوگل کریئر سرٹیفکیٹ آپ ان کا کورس کر لیتے ہیں تو یو کین گیٹ اے گڈ جاب ان یور پرٹیکولر فیلڈ. اینڈ اگر آپ کو یہاں سے جاب نہیں ملتی تو آپ کو گوگل بھی جاب دیتا ہے وچ از اے بگ تھنگ. تو پاکستانیوں کو اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے. جو کرنٹ چیزیں چل رہی ہیں اس کے ساتھ اپڈیٹ رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے اسکل کو, آئی ڈونٹ سے کہ ملٹیپل اسکل سیکھیں, جسٹ ون اسکل اس کو پالش کریں اینڈ یو ول میک گڈ منی آؤٹ آف اٹ. اینڈ ون پوائنٹ جس کو ونس اگین آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ اگین از کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے فیوریبل پالیسیز. اینڈ آف کورس جب بھی کوئی فورن کمپنیز آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں, آپ کے ملک میں کام کرنا چاہتی ہیں, آپریٹ کرنا چاہتی ہیں, دے نیڈ دیٹ پلیٹ فارم, دے وانٹ ٹو میک ریونیو آؤٹ آف اٹ. بٹ اگر آپ ان کو ٹیکسیشن کے حوالے سے فیوریبل پالیسیز نہیں دے رہے ہیں, اینڈ اٹس سملر ٹو ہاؤ ٹیکسٹائل ورکس ایز ویل. تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو مسائل ہم نے ٹیکسٹائل میں دیکھے ان دا پاسٹ ان ٹرمز آف ناٹ ہیونگ فیوریبل پالیسیز, اور لوگ آرڈر نہیں دیتے ہیں. ڈفرنٹ جو کمپنیز مینوفیکچرنگ اپنے یونٹ یہاں پہ سیٹ کرنا چاہتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم کہیں اور سیٹ کر لیتے ہیں, ہم کسی اور نیبرنگ کنٹری میں چلے جاتے ہیں. تو اٹس ویری سملر کہ آئی ٹی کمپنیز بھی دیٹ گو ٹو انڈیا, دیٹ گو ٹو بنگلہ دیش, اور وہ پاکستان کی طرف آتے دے تھنک ٹوائس اباؤٹ اٹ. کیوں؟ کیونکہ فیوریبل پالیسیز آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے فیوریبل پالیسیز نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ چیز یہ کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے وہ جو ایک سسٹم ہے نا, ایوری ٹیبل ہیز اے کاسٹ. ون ونڈو سسٹم نہیں ہے, کرپشن بہت زیادہ ہے. ہر ٹیبل کی کاسٹ ہے. لائک آپ اپر لیول سے لے کے لو کلرک لیول تک آ جائیں, ایوری ٹیبل ہیز اے کاسٹ. اس کی ایک پرائز ہے, آپ نے وہ پے کرنی. تو دے ڈونٹ کم ہیئر. وہ کہتے ہیں کہ اوکے فائن, ہم یہاں پہ کیوں آئے. مطلب دے آر لائک دے آر برنگنگ بزنس ٹو یور کنٹری اینڈ یو آر آسکنگ فار اے کٹ. You are asking for your commission, then why would they come here? اور وہ گلوبل کمپنیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, انفیکٹ اگر آپ گلوبل کی نہ بھی بات کریں, پھر ریجنلی بگ کمپنیز کی بھی اگر بات کریں تو دے آر ناٹ گونا ڈو دیٹ. ان کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ یو نو آپ کے ملک کو ان کی زیادہ ضرورت ہے. We need them more than they need us. They need us. شراز کتنی آئی تھنک ٹیکسٹائل سے کیونکہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں, کیا گورنمنٹ کی آؤٹ لک ہونی چاہیے اس پر؟ ایگزیکٹلی آپ اس کو ٹیکسٹائل سے ایکسپورٹ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس انٹرنیشنل بائرز جو ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں. ایک شرٹ آپ بناتے ہو اپنے فیکٹری کے اندر, اٹس گونا کاسٹ یو 5 سینٹ. ٹھیک ہے, بنگلہ دیش میں اس کو وہی شرٹ 2 سینٹ میں مل رہی ہے. وائی وڈ ہی کم ہیئر؟ دیر از نو ریزن. وہ اس طرح ہوتا پھر یہ ہے کہ آپ کے 10 15 سال سے چلنے والے بائرز جو ہیں, اب بائرز کے پاس جا کے کیا کاسٹ دو گے آپ کو؟ How do you market yourself? How do you sell yourself? You don't know کہ آپ اچھا اس کو آپ کو کاسٹ کہتے ہو پر گارمنٹ کی $5 سپوزڈلی. آپ واپس آتے ہو, کانٹریکٹ کر لیتے ہو, ٹھیک 15 دن بعد 3 مہینے بعد شپمنٹ پہنچانی ہے ادھر. 15 دن بعد الیکٹریسٹی ریٹس اوپر چلے جاتے ہیں. گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ ہم بجلی کا ریٹ بڑھا رہے ہیں اور گیس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے اور DLTL آپ کے ریفنڈز نہیں مل رہے. ٹھیک ہے, آپ کے فریٹ چارجز بڑھ رہے ہیں, وہ اب فریٹ چارجز بڑھ رہے ہیں, کنٹینرز کے چارجز بڑھ گئے. آپ کیا کرو گے؟ آپ تو کانٹریکٹ کینسل کرنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. لیکن ایکسپورٹر کانٹریکٹ کینسل اس لیے نہیں کرتا بیکاز ہی ہیز اے گڈ ٹائز ود دا انٹرنیشنل بائر. تو اس ٹائز کو بائیلیٹرل ریلیشن شپ کو مضبوط رکھنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, وہ نقصان کے اوپر شپمنٹ نکال دیتا ہے کہ یار چلو اس دفعہ نقصان ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں, اگلی دفعہ میں دیکھ لوں گا, کاسٹ زیادہ دے دوں گا. اچھا اس دفعہ اس نے نقصان میں شپمنٹ نکالی, 1.5 کروڑ روپیہ نقصان کیا, اپنا نقصان کر کے اس نے شپمنٹ نکالی ہے اور اس ٹریڈ کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, الٹا نقصان ہوا. اس کے بعد وہ جب نیکسٹ کاسٹنگ کرتا ہے اسی کسٹمر کے ساتھ
تو وہ $5 کی جو شرٹ ہے اس کو کہتا ہے اس دفعہ $8 کی پڑے گی بیکاز مائی گورنمنٹ ہیز انکریز دا پرائسز آف دا انرجی سو آئی کین ناٹ گیو یو ڈسکاؤنٹ. سو ہی ول تھنک ٹوائس اباؤٹ اٹ بفور گیونگ یو دا آرڈر. وہ کیا کرے گا, وہ پہلے بنگلہ دیش چیک کرے گا, ویتنام چیک کرے گا, انڈیا چیک کرے گا کہ پرائس وہاں تو مجھے $3 مل رہی ہے, ول گو دیئر. ایک تو آپ نے پچھلی دفعہ شپمنٹ کی, وہ مہنگی کی, آپ کو نقصان ہوا رادر دین گیٹنگ دا بینیفٹس. آپ کو دوسری دفعہ شپمنٹ آپ کی کینسل ہو گئی. سو دس از واٹ ہیپننگ ان دا فیصل آباد رائٹ ناؤ. جو گورنمنٹ کی طرف سے فیوریبل پالیسیز نہ ہونے کی وجہ سے اب تو خیر بجلی کی قیمتیں کنٹرول ہوئی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اندر ECC فوری طور پر اس کا فیصلہ دے, اس کا SRO جاری کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرے, کیونکہ اگر یہ اب ڈیلے ہوا تو پھر دیر از اے لاٹ آف سپس بٹوین دا کپ اینڈ تو میرے خیال میں اس کے اوپر فوری طور پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے بنا کسی رکاوٹ کے, کیونکہ اگر یہ لنگر آن ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہاں پاسبل ہے کہ یہ فیصلہ بھی واپس ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے جو اپرچونٹیز ہیں وہ IT کے اندر بھی نہیں ہیں, توجہ نہیں ہے, عدم توجہی کی وجہ سے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ہر IT سے ریلیٹڈ جو بندہ بزنس کر رہا ہے, آن لائن بزنس کر رہا ہے, یا گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہے, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, یا آن لائن مارکیٹنگ کر رہا ہے, تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپرچونٹیز نکال رہا ہے. وہ یوٹیوب کے اوپر ٹیوٹوریل دیکھتا ہے کس طرح سے کام کرنا ہے, کس طرح. اور جیسا بھی ہیرا نے بتایا کہ آپ آن لائن بزنس کوئی ایک سلیکٹ کر لیں, گرافک ڈیزائننگ یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو گو گیٹ انٹو, اس کے بعد گیٹ ماسٹر آف اٹ. آپ کے پاس اتنے یوٹیوب کے اوپر وہ ڈیموز دیے ہوئے ہیں, ٹیوٹوریلز دیے ہوئے ہیں جو آپ سیکھ کے آپ خود اس چیز کو اپلائی کر سکتے ہو. اینڈ یو گیٹ کین. آپ ابھی کالر آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ گرافک ڈیزائنرز کا رویہ بہتر نہیں ہوتا. وائی ڈونٹ یو گو اینڈ لرن یور سیلف. میں کہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب کے اوپر ڈیموز نکالیں, آپ گرافک ڈیزائننگ کس طرح سے کی جاتی ہے. دیر آر تھاؤزنڈز آف ویڈیوز جو آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس فیلڈ کا ماسٹر ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر آپ 1 مہینہ, 1.5 مہینہ, 2 مہینہ مسلسل 2 گھنٹے دے کے اس چیز کو سیکھنا شروع کر دیں, 2 مہینے بعد یو ول بیکم دا گرافک ڈیزائنر یور سیلف. تو آپ اس چیز کو آپ خود کر سکتے ہو. وائی یو آر ڈیپینڈنگ آن دی ادرس. یہ ڈیپینڈنسی ختم کرنے کے لیے تو آن لائن آیا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں. آپ کی بائر کا ویٹ مت کریں کہ وہ آئے اور آپ سے آ کے چیز خریدے. یو سیل یور سیلف. آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, میں نے آپ کو بتایا اٹس این اوشن, اور آپ کے پاس دیر آر تھاؤزنڈز آف اپرچونیٹیز ان سائڈ اٹ. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ ایک اور چیز بھی ہے کہ ہیرا آپ بھی ضرور اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ پیئنگ پیپل فار دا ویلیو دیٹ دے برنگ. جس طرح سے گرافک ڈیزائنر کی وہ بات کرتے ہیں, پریٹی شیور اٹ ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ وتھ کہ وہ چارج زیادہ کرتے ہیں, یہ ٹائم پہ ڈلیور نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی دیکھیں, جہاں پہ وائڈ ہوتا ہے نا, اٹس آل اباؤٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. یس, ڈیمانڈ سپلائی کم ہے, تو دے چارج واٹ ڈو دے وانٹ. بہت زیادہ لوگ سیکھیں, سپلائی زیادہ ہوگی تو آبویسلی سب کے جو ان کی گرافک ڈیزائنرز ہیں, سب کے جو چارجز ہیں وہ تقریباً آپ کے بجٹ کے اندر آ جائیں گے. یہاں پہ میں کہوں کہ گورنمنٹ کو ایجوکیشنل لیول پہ بھی اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو اسٹڈیز ہے, ہمارا جو ایجوکیشنل سیکٹر ہے وہ بہت آرتھوڈاکس ہے. ہم وہی پرانی ڈگریز اور ان سب چیزوں پہ پڑھے ہوئے ہیں, ہم بچوں کو اسکلز نہیں سکھا رہے. اینڈ سلیبس کو اگر آپ ریویو کریں یونیورسٹیز کے, تو دے آر آلسو ویری آؤٹ ڈیٹڈ کوائٹ آنیسٹلی. پریکٹیکلی وہ کہاں کام آ رہا ہے, پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کر رہا. یہ ہم بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریا 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا فرسٹ ہاف IT اسکلس کے حوالے سے کیا ٹیکنالوجیکل, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اسکل سیٹ ایکوائر کریں تو کیا آپ کے پاس پاسبل روٹس ہیں, کیا روڈ میپ ہوگا آپ کا کریئر وائز. اینڈ ڈیفینیٹلی آگے بڑھتے ہوئے کوشش ہوگی کہ اپنے ٹاپک کو تھوڑا سا چینج کریں اینڈ لائف اسٹاک کے حوالے سے بات کریں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم لائف اسٹاک کی طرف جائیں, ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا آج کے بھاؤ. محمد بلال ٹوکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, بات کریں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال, بتائیے گا. جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج جمعۃ المبارک کی ریٹ لسٹ جو ہے جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی کا گوشت سستا ہوتا دکھائی دیا ہے, 4 روپے فی کلو سستا ہوتے ہوئے 391 سے 387 روپے فی کلو پہ آ گیا ہے. انڈے تاحال ابھی تک مہنگے ہیں اور مہنگے ترین ہیں, 244 روپے درجن ہے. کم ہونے کے بجائے تاحال ابھی تک بلندیوں کو چھوتے دکھائی دے رہے ہیں. سبزی اور پھلوں میں آج بہت کم و بیش ہمیں نظر آ رہی ہے. کوئی کموڈٹی اوپر نیچے ہوئی ہو, لیکن زیادہ تر مستحکم رجحان ہے. اگر بات کریں تو آلو کچا چھلکا 78 پہ ہے, آلو سفید 36 پہ ہے,
प्याज 140 रुपये पर फरोख्त हो रहा है, टमाटर 25 रुपये किलो महंगा हुआ है, 170 से 95 पे गया है। अदरक चाइना 240 पे बरकरार है, अदरक थाईलैंड 275 पे, लहसुन चाइना 290 पे, लहसुन देसी 320 पर। लहसुन देसी सफ़ेद 10 रुपये महंगा हुआ है, 210 से 220 रुपये किलो हुआ है। फूल गोभी 110 की है, बंद गोभी 90 पे है, अरवी 105 पे है, करेला भिंडी तोरी 95 पे है, मटर सब्ज 310 पर बरकरार है। सिर्फ 2 कमोडिटीज़ ऐसी हैं और तीसरी धनिया 25 रुपये सस्ता 110 से 85 पे आया। बाकी तमाम मुकम्मल तौर पर सब्जियां मुस्तहकम है। सेब काला कुल्लू 210 पे है, सेब गाचा 200 पे है, केला 96 रुपये दर्जन है। अंगूर सुंदरखानी 10 रुपये किलो महंगे हुए हैं, 290 से 300 के हो गए हैं। बाकी अंगूर गोला जो है 190 पे है, अंगूर टॉफ़ी 220 पे है, अनार कंधारी 200 पे है, अनार बदाना 450 पे है, मिठा 450 दर्जन पे बरकरार है। तो कीमतें मुस्तहकम हैं। आज कदरे अगर गुज़िश्ता रोज़ की बनिस्बत देखें तो बदलाव नहीं देख रहा, लेकिन ताहाल कीमतों के ऊपर नजर डालें तो बहुत महंगी तरीन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स किस तरह से हैं एंड ऑफ कोर्स आप रेफर बैक कर सकते हैं इस लिस्ट को। जब भी आप बाहर जाते हैं खरीदारी करने, आप ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं, आपको लगता है कि आपको ओवर चार्ज कर रहा है, आपको पता होना चाहिए क्या मार्केट में रेट्स हैं। और ना सिर्फ ये बट ऑल्सो आपको लगता है अगर कोई ओवर चार्ज कर रहा है या उसने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई है तो लाजमी तौर पर रिपोर्ट करें इस चीज़ को और अपना शहरी होने का फ़र्ज़ पूरा करें। आगे बढ़ेंगे, लाइफ स्टॉक के हवाले से बात करेंगे, ना सिर्फ लिम्पी स्किन की बात करेंगे। हम जानते हैं कि ऑफ कोर्स ये पिछले साल भी ईद के दौरान भी काफ़ी पॉपुलैरिटी रही इस सब्जेक्ट के बारे में और बातचीत होती रही, बट एट द एंड काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं। फ्यूचर के हवाले से भी बात करेंगे, आगे चलते हुए क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं और क्या एट सम पॉइंट इन टाइम हम इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर सकेंगे। इसके अलावा लाइफ स्टॉक की डिफरेंट स्कीम्स के हवाले से बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन किस तरह से किसानों की जाती है इस पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा वेटनरी ऑफिसर्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या डिफरेंट इश्यूज किसानों को फेस करने पड़ते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। बहुत ही खास मेहमान हम स्टूडियो में ज्वाइन करें, डॉक्टर हैदर अली हमारे साथ हैं, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक फैसलाबाद हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी किया जो कि हम शो में डिस्कस करेंगे। लिम्पी स्किन की अगर हम बात करते हैं कितनी खतरनाक है और करंटली अगर हम ईद से कंपैरिजन करते हैं कुछ महीने पहले तक काफ़ी ज़्यादा थी मुल्क में और काफ़ी परेशानी का बायस बनी जब बड़ी चल रही थी, उन्हीं में लोग जानवर खरीद रहे थे। करंटली कहाँ पर खड़े हैं हम और क्या उसी तरह से केसेस में इजाफा हो रहा है या थोड़ा कंट्रोल कर पाए हम? जी बिल्कुल, अब जब ये शुरू हुई थी तो पंजाब में तो बिल्कुल नहीं थी, सिंध से ये शुरू हुई थी। सिंध से पहले बैरून मुल्क से ये ट्रांसफ़र हुई है। तो जब ये सिंध से ये पंजाब के अंदर आई है तो उस वक्त आज से पहले कभी पंजाब में लंबी स्किन का कोई केस रिपोर्ट नहीं होगा। तो इसलिए महकमा कभी जो लंबी स्किन की वैक्सीन भी ना बनाता था ना ही इम्पोर्ट करता था। तो उससे फिर लॉसेस शुरू हुए, पंजाब में वो बीमारी आई। उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये हुआ कि ईद का त्यौहार आ गया, तो ईद पे बहुत मैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है एनिमल्स की। उस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फिर वो एनिमल जो डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र हुई दूसरे एक इलाके से दूसरे इलाके में, फिर उसका मैसिव अपने क्रैकडाउन भी हुआ। आउटब्रेक्स जो है पूरे पंजाब में रिपोर्ट हुई। पंजाब का कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जो बचा हो कि जिसके अंदर लंपी स्किन का कोई केस ना हुआ। तो लेकिन जब ईद के गुजरने के साथ साथ जो महकमाना कार्रवाई थी वो हमने शुरू कर दी थी, बर वक्त कर दी थी। उसके बाद हमारे पास जो कैप्रीवैक वैक्सीन है जो उसके अगेंस्ट काम करती है लंपी स्किन, तो वो हमने लगानी शुरू कर दी थी। उस इलाके में लगानी शुरू की थी जहाँ पे जो भी केस एक रिपोर्ट हुआ, आउटब्रेक हुई, उसके विसिनिटी में तमाम एनिमल्स को हमने वैक्सीनेट कर दिया। तो जितनी भी आउटब्रेक फैसलाबाद में रिपोर्ट हुई सब के जो इर्द गिर्द उसको रिंग वैक्सीन हम कहते हैं वो हम कर चुके हैं। अब अल्लाह का शुक्र ये है कि अब हमारे पास नॉट इवन ए सिंगल केस जो है डेली रिपोर्ट होता है, कोई हमारे पास इस वक्त मॉर्टेलिटी रिपोर्ट नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोविड के दिनों में कोरोना एकदम पीक पे आया, फिर उसके बाद अपने आप ड्रॉप होना शुरू हुआ। तो एक हर्ड इम्यूनिटी की एक इस्तिलाह है जिसमें है कि इंसानों के अंदर ये भी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है। इसी तरह एनिमल में भी ऐसे ही क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है, जिससे फिर अब तकरीबन तमाम एनिमल अब महफूज हैं। अब उनको कोई अगले साल तक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है तो वैक्सीन हमारे पास अभी भी मौजूद है, लेकिन हमने
یہ جو ویکسین ہم کر رہے تھے یہ ہیٹرولوگس ویکسین ہے. اب ہم امپورٹ کرنے لگے ہیں ہومولوگس ویکسین جو اسپیسیفک ہوگی یہ لمپی اسکن ڈیزیز کے لیے. اس کے لیے پروسیس شروع کر دیا گیا ہے. پنجاب گورنمنٹ اس کے لیے ایک خطیر رقم انہوں نے رکھی ہے. تو انشاءاللہ جو اب ہم اگلا سال آئے گا اس سے پہلے ہمارے پاس پوری تیاری ہوگی. ہمارے پاس ہومولوگس ویکسین بھی موجود ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لائف اسٹاک سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ایشوز کی، آگے چلتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لمپی اسکن کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں اسپیشلی بیکاز بہت سارے جانوروں کو قربان بھی کیا جا رہا ہے، ان کی میٹ خریدی نہیں جاتی، کس طرح کے مسکنسیپشنز آپ نے سنے ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت مسکنسیپشن تھی خاص طور پہ عید کے دنوں میں کہ یہ جو لمپی اسکن جو جانور اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس کا دودھ نہیں پیا جا سکتا. بالکل یہ غلط ہے. کچھ اپنے وہ ایک ٹاپیکل جو بیماری ہے جو جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اس کا گوشت اور دودھ کو کچھ نہیں ہوتا. تو لوگوں نے ان دنوں میں ایسا ہوا ہے کہ جو کچھ جو وپاری حضرات ہیں انہوں نے یہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے کہ یہ بیماری آ گئی ہے، اب یہ گوشت نہیں کوئی کھائے گا، تو سستے داموں جانور ان کے بکوانے کی بھی کوشش. اسی طرح دودھ میں بھی لوگوں نے کہا کہ دودھ نہ خریدیں کیونکہ یہ انفیکٹڈ اینیمل کا ہے تو یہ آپ کے لیے جو پرابلم کریٹ. تو بالکل یہ ریسرچ اس کی بہت ساری دنیا میں ریسرچ ہو چکی ہے. اس سے کبھی کسی نہ انسان میں یہ لمپی اسکن ٹرانسفر ہوتی ہے، نہ ہی اس کے کوئی اثرات جو ہے نہ بچوں پہ ہوتے ہیں نہ ہی کسی ہیومن پاپولیشن میں ہوتے ہیں. اور اگر آپ عید سے کمپیئر کر کے اب تک دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے مسکنسیپشنز میں کوئی امپروومنٹ آئی ہے یا ابھی بھی؟ بہت امپروومنٹ آئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو دودھ کا ریٹ جو ہے 200 روپے 150 سے 200 روپے لیٹر ہے. تو اگر اپنے دودھ کوئی نہ لیتا ہوتا تو وہ کیوں بک رہا ہوتا؟ تو یہ لوگوں کو جو کنسیپٹ ان کے اپنے جو لوگوں نے انہیں غلط گائیڈ کیا ہوا تھا خود سے وہ اب اس پہ گوشت بھی آپ بازار میں دیکھیں تو 1500-1600 روپے کلو گوشت بک رہا ہے. تو گوشت بھی ویسے ہی بک رہا ہے. تو اب لوگ میرے خیال بہت زیادہ اویئر ہوگا. دوسرا پھر ہماری اویئرنیس کمپینس بہت ہم نے چلائی ہیں ان دنوں میں. ہمارے پاس اویئرنیس کمپین، جی ہمارے پاس پورا ایک سسٹم ہے جس کے اندر ہمارے پاس ایک موبائل ٹریننگ بس ہے. پھر ہمارے جتنے ویٹنری ہاسپٹل ہیں، موبائل ڈسپینسریز ہیں، وہ ساری اپنے ہر گاؤں میں تقریباً جاتے ہیں. تو پھر ہم نے لوگوں کو پمفلٹ کے ذریعے، مسجد میں اناؤنسمنٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے انہیں یہ بالکل گائیڈ کیا کہ بھئی آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علاج ممکن ہے. آپ اس سے دیکھیں یہ اس بیماری سے مورٹیلٹی صرف 1% بھی نہیں ہے. بالکل. ہمارے ساتھ چنوٹ سے کالر موجود ہے، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی جی وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے گا. ڈاکٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں جی ہماری بھینس یعنی پنجابی میں بات کر سکتا ہوں؟ جی جی بتائیں. ڈاکٹر صاحب وہ ہے کہ ساری ماں جی تقریباً 1 مہینہ ہو گیا سوئی ہوئی ہے. ان کا پچھلا تھان ہے نا ان کو بڑا خراب رہتا، یعنی کہ نہ اندر اتنا تھر بھی نہیں ہوتی کہ تھر نما چیز ہوتی وہ آتی رہتی ہے. اندر دھد بھی کم ہے لیکن وہ موٹا موٹا رہتا ہے، دھد زیادہ نہیں ہوتا. بالکل جی، بہت بہت شکریہ. ہمارے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا سوال آپ سمجھ پائے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے پورے فیصلہ آباد ڈویژن کے اندر اگر یہ چنوٹ سے کال کریں تو ان کے کوئی نہ کوئی نزدیکی ہمارا ویٹنری ہاسپٹل موجود ہوگا. وہاں پہ ہمارا ڈاکٹر ہے، ایک ٹیکنیکل پرسن اویلیبل ہے، ہمارا ویٹنری اسسٹنٹ ہے، AI ٹیکنیشین ہے. تو آپ یہ جو بھی آپ یہ علامات بتا رہے ہیں ہمارے کسی بھی ہسپتال سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے مسٹائٹس کا کیس ہے تو آپ کو وہ بالکل ضرور گائیڈ کریں کہ ان کے پاس ضروری ادویات بھی وہاں پہ موجود ہیں. اور اگر وہاں پہ یہ کوئی سرجری بھی کرنی پڑے گی جو ٹیٹ کی تو وہ بھی وہاں پہ ہو سکے گی. آپ ہمارے کنسرنڈ ہاسپٹل سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں آئی تھنک ڈفرینٹ اس طرح کے ایشوز اور بھی جانوروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں. کون سی بیماریاں آج کل سوائے جس طرح ہم نے لمپی اسکن کی بات کی اس کے علاوہ اور کون سی بیماریاں ہیں؟ اچھا یہ جو لائف اسٹاک ہے اس کی 2 بڑی امپورٹنٹ بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے بڑی ہیوی مارٹیلٹی ہوتی رہی ہے پچھلے دنوں میں. اکنامک لاسز بھی بہت ہوتے ہیں. اس میں ایک گل گھوٹو اور ایک منہ کھور کی بیماری ہے.
گل گھوٹو سے مراد وہ بیماری ہوتی تھی جس سے یہ گلے کی سویلنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد اس کی مورٹیلٹی ہو جاتی ہے، جانور جو ہے مر جاتا. اس میں ہم اتنے فارچونیٹ ہیں کہ ہمارے پاس گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے جو گل گھوٹو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، کیونکہ ہماری جو ویکسین ہے جو ہمارا ہی ادارہ بناتا ہے وہ بڑی افیکٹو ہے اس کے سلسلے میں، اور ہم پورے سال میں اس کا ایک اسکیجول موجود ہے، اسکیجول کے تحت اس کی ویکسین ہم کرتے رہتے ہیں. تو اب بھی ہمارا جو اگلا ماہ اس سے جو اس کی ویکسین شروع ہونے لگی ہے جو اگلے سال کے لیے محیط ہوگی. جہاں تک منہ کھور کا تعلق ہے، منہ کھور کی بھی ویکسین ہمارے پاس اویلیبل ہے، لیکن وہ صرف ہم آن ڈیزائڈ کرتے ہیں کہ کس علاقے میں پچھلے سال آؤٹ بریک ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد ہم فوری طور پر ساری ویکسین کر دیتے ہیں. یہ دو بیماریاں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. تیسری بیماری جو ہے وہ ہے چھوٹے جانوروں سے متعلق. وہ بھی ایک بڑی فیٹل بیماری ہے جس کو ہم PPR بولتے ہیں. اس سے بھی بہت زیادہ مورٹیلٹی پچھلے دنوں ہوا کرتی تھی. وہ بھی اب کنٹرول ہے کیونکہ PPR کی ویکسین بھی اویلیبل ہے اور ہمارے اسکیجول کے اندر شامل ہے، جو سال میں ایک بار ہوتی ہے اور پھر پوری سال کے لیے پروٹیکشن ہوتی ہے اس کو اینیمل کی. کسانوں کی اگر بات کرتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا سب سے امپورٹنٹ ایشوز ان کو اس وقت میں فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور چاہے وہ ڈفرینٹ اسکیمز کے حوالے سے ہوں یا پھر اپنے ویٹنری ڈاکٹرز کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہے اس میں؟ جی، ہمارے اصل میں کچھ اویئرنیس کے ایشو تھے پچھلے دنوں میں، پچھلے کئی سالوں سے چل رہے تھے، لیکن ہمارا ایک بڑا افیکٹو سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے جس کو ہم اپنے SPMS کہتے ہیں. اس میں جو ہماری ایک جو پورٹل بنی اس میں 9211 کے اوپر کال کرتا ہے فارمر، اور وہ اپنے جو بھی اس کو گریوینس ہوتے ہیں ہمارے ادارے سے متعلق، ہمارے آفیسر سے متعلق، ہمارے کسی بھی آفیشل کے متعلق، تو وہ فوری طور پہ اس سے گائیڈنس لے سکتا ہے. ہمارا جو ہاسپٹل ہے وہ ایک فوکل پرسن ہے، کم از کم ہر یونین کونسل کے اندر ایک ہاسپٹل موجود ہے جو 5 سے 10 گاؤں کو تقریباً کور کرتا ہے. تو اس میں فل فلیج ایک ڈاکٹر ہے، ایک ویٹنری اسسٹنٹ ہے اور آرٹیفیشل انسیمینیشن ٹیکنیشین موجود ہے. جو بھی اینیمل کا جو بھی ایشو ہے اب ہم وہ وہاں پہ ڈیل ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی ایسا ایشو ہو جو سرجیکل ہو یا اس کے بعد کوئی اس کی ٹیسٹنگ کروانی ہو، کوئی فورینزک کروانا ہو، اس کے لیے ہماری یہ لیبارٹریاں جہاں فیصلہ آباد ڈویژن کی سطح پر موجود ہے. تو وہاں سے ہم سیمپل ان کو بھیج دیتے ہیں، یہ بھی اس کو کر دیتے ہیں، چیک کر کے بتا دیتے ہیں کہ کیا بیماری ہے. فارمر کی اویئرنیس کے لیے ہمارا بڑا ایک مربوط نظام ہے. فارمر کو ہم بالکل تنہا نہیں چھوڑتے. جب جو بھی موقع آنے والا ہوتا ہے، جیسے اب برسات گزری تو ہم برسات سے پہلے کمپین شروع کر دیتے ہیں. برسات میں بھی آئی تھنک ڈفرینٹ بیماریاں جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ مزید بات چیت کریں، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام میڈم، میں نوید بات کر رہا ہوں سارا ٹائم. جی بتائیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس ایک بکرے کا بچہ ہے، اس کی آنکھ ہے نا جو بالکل سفید ہو گئی ہے. اچھا جی، اور کچھ اس کا حل کیا ہے؟ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے، بات کر رہے تھے کہ اپنے جانور کے حوالے سے جس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. جی میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارا ایک کنسرن جو بھی ان کے نزدیک ویٹنری ہاسپٹل ہے اس سے رابطہ کریں. وہ وہاں پہ جو ڈاکٹر موجود ہے وہ گائیڈ کرے گا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے. اس کی سرجیکل انٹروینشن ہو سکتی ہے یا یہ اپنے کوئی ٹریٹمنٹ کے ذریعے یہ ریزالو کر سکتے ہیں. تو بالکل ہمارے پہلے کنسرنڈ ہاسپٹل سے دیکھیں، اگر ان سے نہیں ہوتا پھر کوئی ہائر اتھارٹیز کو آپ کریں گے اپروچ، جس میں ہم یونیورسٹی سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا کوئی اور ادارے جو اس سلسلے میں کوئی کام کرتے ہیں، چھوٹے اینیمل کی سرجری کے اوپر کام کرتے ہیں، ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن پہلی بات یہ کہ ہمارے جو کنسرنڈ ویٹنری ہاسپٹل ہے اس سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بہترین گائیڈ کریں گے کہ کیا اس کا علاج کہاں پہ ممکن ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ ایشوز کے لیے ویٹنری آفیسرز کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو کہ بہت ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں اور ان کے پاس شاید اتنا ایزیلی ایکسیس نہ ہو ویٹنری آفیسرز کو، ان کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ اچھا، ہمارا ایک سسٹم یہ ہے کہ ہمارے اسٹیٹک ویٹنری ہاسپٹل ہیں جو ایک یونین کونسل میں ایک ہے، اس کی جو جورسڈکشن ہے اس میں 3-4 گاؤں ضرور آتے ہیں. لیکن جو اس کی جورسڈکشن سے باہر ہے
وہ اگر 4 یا 5 گاؤں، اس کے لیے ہمارے پاس ایک موبائل ویٹرنری ڈسپینسری کا پورا سسٹم موجود ہے. کوئی ایسا گاؤں اگنور نہیں ہوتا کہ جہاں پہ ہماری موبائل ویٹرنری ڈسپینسری نہ جاتی ہو، جو ہمارے اسٹیٹک ہاسپٹل سے باہر ہو. تو چاہے وہ جتنا بھی ریموٹ ہوگا، وہاں پہ ہمارا جو بھی گاؤں ہوگا وہ کسی نہ کسی ویٹرنری اسسٹنٹ کو ایلوکیٹ ہوگا کہ اس نے وہاں پہ حفاظتی ٹیکے لگانے جانا ہے. کوئی اور سروس بھی جو ریکوائرڈ ہوگی اس نے وہاں پہ دینے جانا ہے. کوئی اگنور نہیں ہوتا. کوئی چاہے جتنا ہی ریموٹ ہو، ہمارا وہاں پہ فیلڈ اسسٹنٹ کو ایلوکیٹ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ہماری جو خبر میں نہ ہو کہ جو کوئی بندہ وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہو کہ نہیں وہاں پہ پہنچتا. اس کے لیے ہمارا ایک سسٹم جو 9211 ہے، اس میں ہم پورا یہ چیک کرتے ہیں کہ ہمارے ویٹرنری اسسٹنٹ نے وہاں پہ کام کیا کہ نہیں کیا. کیونکہ جیسے ہی وہ کسی کو انجیکشن لگائے گا، وہ اپنی اپلوڈنگ کرے گا 9211 سسٹم میں. وہ والا سسٹم ہم اپنے دفتر میں بیٹھ کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس نے جو فارمر تھا اس کے اتنے جانوروں کو ویکسین کر دی ہوئی ہے. تو ہمارے پاس اپنے جب فارمر کی وہ لسٹ آ جاتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں فارمر ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، یہ اس کا موبائل نمبر ہے، یہ اس کا CNIC ہے، اور اس کے اتنے اینیمل تھے اور ان کو ویکسین کر دیا. جب تک وہ اس کے سٹاک میں سے ویکسین مائنس نہیں ہوتی، جب تک وہ اس کو اناکولیٹ نہیں کر دیتا. اب برسات میں بیماریوں کی بھی بات کرتے ہیں، جراثیم زیادہ ہوتے ہیں، ہوا میں نمی بھی زیادہ ہوتی ہے. کس طرح کی بیماریاں دیکھتے ہیں اس موسم کے دوران؟ جی میں نے وہ پہلے بتایا کہ برسات میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ گل گھوٹو بیماری ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ویکسین اویلیبل ہے جو ہر سال ہم لگاتے ہیں. اور ہمارے فیصل آباد میں کئی سالوں سے گل گھوٹو کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا، کیونکہ ہمارا ایک اچھا نظام ہے یہ کہ جو ہم ویکسین لگاتے ہیں اس کی امیونٹی بھی 1 سال ہے. 1 سال کے بعد دوبارہ جب امیونٹی ڈراپ ہونے لگتی ہے پھر ہم ان کو دوبارہ ویکسین کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے فیصل آباد میں جو یہ برسات سے متعلق کوئی بیماری جو ہے وہ، ہاں لیکن کبھی کوئی شدت والی کوئی ایسی بارشیں جیسے ابھی پچھلے دنوں ہوئی ہیں، فلڈڈ ایریا ہوئے ہیں، کوئی اس ایریے میں اگر جانور کو بھوکا پیاسا رہ گیا ہے تو اس میں اس کی جو سٹریس کی وجہ سے اس کے اوپر بیماری حملہ کر سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے جب یہ بارشوں کا موسم آیا تھا تو ہم بڑے ویجیلنٹ تھے. ہم نے کیمپس لگا کے اور وہاں پہ جو سروس دے جو فارمر ہیں ان کو دی ہے. ہم نے اگنور نہیں کیا انہیں. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے ڈفرینٹ بیماریوں کے حوالے سے جو کہ برسات کے موسم میں لائف اسٹائل کو افیکٹ کر سکتی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ڈو فیل ہے کہ ہائیجین ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. جہاں پہ موسم کوئی بھی ہو، موسم تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بٹ اگر آپ کی ہائیجین اچھی ہے آپ کے جانوروں کی تو ڈفرینٹ طرح کی بیماریوں سے وہ بچے رہتے ہیں. ضرور اس پہ کامنٹ کیجیے گا. ہائیجین کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی آپ کے خیال میں ہائیجین ہوتی ہے لائف اسٹائل کو لے کر؟ جی بڑا امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے. چونکہ ہمارا جو فارمر ہے وہ موسٹلی فارمر جو ہے نا ان ایجوکیٹڈ ہے. انہیں نہیں پتا کہ جس طرح انسان کو صفائی کی ضرورت ہے اسی طرح جانور کی ضرورت ہے. اگر فارموں پہ دیکھیں تو وہ بالکل ایسے گندے پانی کے اندر انہوں نے وہ چھوڑی ہوتی ہیں. جو پینے کو دیتے ہیں وہ بھی ایسا پانی ہوتا ہے جس کے اندر کائی لگی ہوتی ہے. تو وہ ان کے لیے بہت ڈینجرس ہے. وہ ان کے لیے بہت ساری بیماریوں کا موجب بن سکتا ہے. یہ اگر آپ جو پروڈکشن سسٹم پاکستان میں یا پنجاب میں دیکھیں تو یہ جو سبسٹینسو فارمنگ ہے، یعنی کہ ایک فارمر کے پاس ایک دو جانور ہیں، ان کے پاس جگہ بھی اویلیبل نہیں ہے. وہ جہاں پہ بیچارے خود اپنے ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں وہ جانور کو سارا دن دھوپ میں باندھ کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو جانور کو نہ ہی پانی کے لیے اگر پانی پینا بھی ہے تو جو ایک اسٹیگننٹ واٹر وہاں پر کھڑا ہے یا تو اس کے لیے وہی انہوں نے پی لینا ہے. تو اس کے لیے بیماریاں بہت زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں. بالکل جس طرح ایک فریش واٹر انسان کی ضرورت ہے اسی طرح اپنے اس کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح جہاں پہ اگر آپ دیکھیں اسٹیگننٹ واٹر ہوگا تو وہاں پہ مچھر بھی بہت زیادہ ہوں گے، مکھیاں ہوں گی. تو مکھی اگر جانور کے اوپر بیٹھتی ہے، مچھر اسے تنگ کرتا ہے تو اس کا پروڈکشن سسٹم بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. جیسے اگر وہ دودھ 20 لیٹر دیتا ہے، 15 لیٹر دیتا ہے، تو اگر اس کو آپ ہر وقت اریٹیٹ کریں گے مکھیوں سے، مچھروں سے، بدبو سے،
یا اور اپنے گندگی سے اگر وہ گارے کے اندر کھڑا ہے تو اس کی ٹانگیں گارے کے اندر ہیں تو وہ اپنے آپ کو وہ والا پروڈکشن پوٹینشیل جو اس کا ہے جانور کا وہ نہیں دے سکتا. تو اب اس میں بھی جانور جو آگاہی کے بہت سارے مرحلے چل رہے ہیں، لیکن چونکہ یہاں کا بڑا ایک ان کی جو روزگار اس سے منسلک ہے، وہ جانور کو بھی بالکل اپنے ہی جیسے گھر میں ایک فالتو چیز جو پڑی ہوتی ہے اس کے لیے باہر کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ بیچارہ رسی سے بندھا ہوتا ہے، نہ ہی وہ موو کر سکتا ہے، نہ ہی اگر اس کو سائے کی ضرورت ہے تو سائے میں جا سکتا ہے. تو یہ ایشو ہیں اس کے. تو اس کے لیے اپنے محکمہ ان کو گاہے بگاہے جو ہے آگاہی دیتا رہتا ہے. ہمارا جو ویٹرنری ہاسپٹل ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ہر ڈاکٹر نے 2 فارمر ڈے کرنے اپنے علاقے میں، جس کے اندر وہ لوگوں کو اسی کے بارے میں ہی جو ہے ایجوکیٹ کرتا ہے کہ وہ اینیمل کو کھلائیں کیا، پلائیں کیا، باندھیں کہاں پہ، اور اس کی نگہداشت کیسے کرنی چاہیے. اس کے اوپر ہمارا جو ہے محکمہ بالکل کام کر رہا ہے. موسٹ امپورٹنٹلی اگر آپ دیکھتے ہیں اویئرنیس کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے ہائیجین کی ہم نے بات کی، ہم نے ویکسینیشنز کی بات کی، اور کن ایریاز میں آپ کو لگتا ہے اور اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ بالکل، یہ جو ہمارا جو فارمر ہے یہ سمجھتا نہیں ہے کہ نمبر آف اینیمل کے اوپر اب فارمنگ سسٹم نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا، لوگ خوشی سے بتاتے تھے کہ میرے پاس 100 جانور ہیں. تو یہ نہیں انہیں پتا کہ 100 جانور کی پروڈکشن کتنی ہے، کتنا دودھ دیتے ہیں. کوئی 1 لیٹر دودھ دے رہا ہے، کوئی 2 لیٹر دے رہا ہے. اب ان کو یہ جب انہیں پتا لگا ہے کہ اس کے اوپر ہم ایکسپینڈیچر کیا کر رہے ہیں، خرچ کیا کر رہے ہیں، اگر جانور پہ خرچ زیادہ ہو رہا ہے، وہ ریٹرن کچھ کم دے رہا ہے، تو اس کو اپنے رکھنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اس کو ڈسپوز کرنا چاہیے. اب جو اگر آپ اینیمل کو جس کی پروڈکشن پیک لینے کے لیے بالکل ضروری ہے کہ اس کی تمام جو لوازمات ہیں وہ پورے کیے جائیں، اس کی وقت پہ ویکسین کی جائے، اس کی وقت کے اوپر اسے کھانا دیا جائے، اسے پانی جو ہے فری پانی دیا جائے. یعنی کہ ہم باندھ کے پانی دیتے ہیں کہ دن میں 2 بار پانی دینا ہے، اور باندھا ہوا ہے جب ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہم نے دینا ہے تو پانی، یہ نہیں پتا کہ جب اس کو پیاس لگی اس نے پینا ہے. تو یعنی کہ پانی اس کی ایکسیس سے دور رکھا جاتا ہے. تو اگر وہ پانی ہی کم از کم اس کی ایکسیس میں رکھ دیا جائے تو پروڈکشن کے سسٹم میں بہت زیادہ ایک جو انقلاب آ سکتا ہے. اچھا، فلڈس کی آپ نے بات کی، جو فلڈ سے افیکٹڈ ایریاز ہیں اس وقت، وہاں پر جانوروں کے لیے کتنا خطرہ ہے؟ جی بالکل خطرہ ہے. جیسے انسانوں کے اندر اپنے وبائی بیماریاں کھڑے پانی میں جنم لیتی ہیں، اس کی طرح ایک اور ایشو جو کہ ایک تو اسپائڈرز کے حوالے سے بھی کچھ تصاویر سامنے آئی تھی، جہاں پر آپ دیکھ سکتے تھے کہ کس طرح سے ایون ان کی ہیبیٹیٹ امپیکٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ بیماریاں ڈینگی کے حوالے سے ڈفرینٹ اور بیماریاں بھی وہاں تھیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام امجد عباس ہے، بکر سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیں، کچھ پوچھیں گے یا کچھ شیئر کریں گے؟ جی میری ایک گائے ہے، اس کو پتلی گوبر ہے تقریباً 1 سال سے. جی بالکل، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے بکر سے، جن کا سوال اپنے جانور کو لے کر. اس کا بھی وہی جواب ہے کہ آپ ہمارے اگر ہاسپٹل سے رابطہ کریں تو اس کا گوبر ٹیسٹ کر کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیا بیماری ہے اور اس کا علاج کہاں پہ ممکن ہے. تو پہلے آپ ہمارے جو بھی کنسرنڈ ویٹرنری ہاسپٹل ہے وہاں سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بالکل پوری یہ معلومات فراہم کریں گے. بالکل جی. اور جس طرح سے آئی تھنک ڈاکٹر صاحب نے 1-2 دفعہ پہلے بھی کہا کہ جب بھی آپ کے جانور کو کوئی ایشو آپ کو لگتا ہے ہو رہا ہے، اور اسپیشلی اتنا لمبا ویٹ مت کریں آپ، بالکل آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈفرینس ہے ان کے بیہیویئر میں کسی طرح سے بھی، تو ان کو لازمی طور پہ آپ اپنے نیئرسٹ ویٹنری سینٹر پر لے کر جائیں، جا کر ان کا پورا چیک اپ کرائیں، اور ضرور فوری طور پہ علاج کروانے کی کوشش کیا کریں. فلڈس کے حوالے سے جس طرح سے میں بات کر رہی تھی، ان ایریاز میں کون سی بیماریاں آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتی ہیں جانوروں کو؟ اصل میں جتنی بھی لائف اسٹاک کی بیماریاں یا انسانوں کی بیماریاں بھی سمجھ لیں کہ وہ ان کا جو ویکٹر ہے وہ مچھر ہی ہے. مچھر ہے، مکھی ہے، یا یہ جو چچڑ جس کو بولتے ہیں ٹکس وہ ہیں، مائٹس ہیں، یہ روڈنٹس ہیں.
یہ سارے جب بارش ہوتی ہے تو ان کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا بریڈنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ ان کی جو صلاحیت ہے وہ اپنے بیماری پھیلانے والی وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی، مینی فولڈ بڑھ جاتی۔ اس وقت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے کہ ہم جانوروں کو بالکل ماسکیٹو فری رکھیں، ٹکس سے بچائی رکھیں۔ اگر کسی جانور کے اوپر ٹکس لگے ہوئے ہیں تو اس کا باقاعدہ ایک علاج ہے، سپرے ہوتا ہے۔ اپنے باڑے کو صاف کر کے رکھیں، اس کے ارد گرد کی پریمیسز جو ہیں گندگی دور کریں، گوبر نہ کھڑا ہونے دیں، پانی نہ کھڑا ہونے دیں، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی نیوٹریشن کا خیال کریں کہ اس کو ایک بیلنس ڈائٹ دینا شروع کریں، جس سے اس کی جو ریوائول ہوگی، اس کا امیون سسٹم بہتر ہوگا اور بہت ساری وہ بیماریوں سے پھر بچ سکے گا۔ اگر ہم پالتو جانوروں کی بات کرتے ہیں، ان کی ویکسینیشن کے حوالے سے کیا پروٹوکول ہوتی ہے؟ جس طرح سے اگر ہم کیٹس کی بات کرتے ہیں، ڈاگس کی بات کرتے ہیں، لوگ ریبٹس انفیکٹ بھی رکھتے ہیں گھر میں، کیا پروٹوکول ہوتی ہے اس حوالے سے؟ اس کی بھی بالکل ایک ویکسین اسکیجول موجود ہے، اور اب ہم فیصل آباد فارچونیٹ ہے کہ ہم نے ایک پیٹ سینٹر ہمارا یہاں ڈیولپ ہو چکا ہے فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں، جو بہت فلی فنکشنل ہے، جس کے اندر آپ کوئی بھی بیماری کی تشخیص ماڈرن طریقے سے کروا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ بھی موجود ہے، ہمارے پاس ویکسین بھی جو ڈاگس کی ہے، کیٹس کی ہے، وہ بالکل ہمارے ماہر جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرجری بھی یہیں پہ ہم کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پیٹس موجود ہیں، چاہے وہ برڈز ہیں، چاہے یہ ڈاگ، کیٹ، ریبٹ ہیں، تو وہ ہمارے جو پیٹ سینٹر ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں، جس سے بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے، جو فیصل آباد میں پہلے نہیں تھی۔ اب 1 سال سے وہ یہاں پہ کام کر رہی ہے اور اس کا بڑا اچھا رسپانس ہے۔ اس وقت بہت زیادہ پبلک ہے، ہمارا ڈیلی کا تقریباً آؤٹ ڈور 60-70 ہے اس پیٹ سینٹر کے دیکھ۔ اچھا، پیٹس کو لے کر جو مختلف ہائیجین کے میئرز ہوتے ہیں، ان میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے، چاہے وہ ان کے جو فر ہے اس حوالے سے یا کسی بھی اور ریلیشن سے؟ دیکھیں جی، پیٹس کے ساتھ جس طرح کسی بھی انسان کی ایسوسیشن ہوتی ہے نا، چاہے وہ آپ جتنا بھی اس کو روکیں گے نا کہ یہ پیٹس کی بلی یہ بالوں سے یہ بیماری ہو جائے گی، یا ڈاگ کو یہ کریں گے تو اس سے یہ ہو جائے گا، ریبیز ہو سکتی ہے، لیکن ان کے ساتھ لو اتنا ہوتا ہے کہ وہ بالکل اس چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، لیکن وہ تمام حفاظتی اقدامات ضرور کیے رکھتے ہیں، اس کی باقاعدہ سے وہ ویکسین کرواتے ہیں۔ کبھی کوئی ان کے اسکیجول کی ویکسین وہ مس نہیں کرتے۔ ان کا پیٹ چھوٹی سی بیماری ہوتا ہے تو اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جناب اس کو آج یہ مسئلہ ہوا ہے، اس کا فوری طور پہ علاج کریں۔ تو پیٹس کے اوپر تو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ جنہوں نے پیٹس رکھے شوق سے رکھے ہوتے ہیں، تو شوق کے لیے کبھی کوئی اپنے قربانی نہیں دیتا کسی بھی چیز۔ اینڈ آئی تھنک اگر ہم پازیٹیو امپیکٹ کی بات کرتے ہیں پیٹس کو لے کر، بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے پیٹس کو رکھنا، انفیکٹ ان کے بچوں کو ان کو ہوتا ہے کہ شاید بچے کے قریب نہیں جانے دینا چاہیے، یا بچے کو ان سے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس پر بھی ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ اور اگر ہم اس سے ایموشنل جو ایک کنیکشن آپ پیٹس کے ساتھ ڈیولپ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھنے سے جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں، یہ بچوں کے لیے کتنا پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ جی، میں یہ کہتا ہوں کہ پیٹس کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت ساری چیزوں کی گائیڈنس بھی ہے اپنے بچوں کے لیے بھی، لیکن کچھ پیرنٹس ہیں جو اپنے بڑا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ کیٹس کی بہت زیادہ اپنے جو فلشنگ ہوتی ہے اس کے ہیئرز کی، لیکن جیسے وقت گزر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے، اب بے تحاشا قسم کے شیمپوز اور سپرے موجود ہیں جو گھر کے جو رکھنے والے جو پیٹس ہیں وہ اس کے اوپر سپرے کرتے ہیں، جس سے پھر وہ اس سے بچتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس میں ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس سے بیماری کے بہت زیادہ چانسز بھی ہوتے ہیں۔ اب جب یہ کووڈ شروع ہوا تھا تو بہت سارے ڈاکٹرز نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ گھر کے اندر یہ برڈز نہ رکھیں، کیونکہ برڈز کے بارے میں کہ برڈز میں کوئی نہ کوئی بیماری ٹرانسفر یا ایز اے ویکٹر کے طور پر نہ ایکٹ کرتا ہو۔ تو یہ کئی جو بیماریاں وہ ہوئی بھی ہیں، یہ جو لو برڈ ہے ان کے ذریعے یا جو مائگریٹری برڈ ہے ان کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی رہی ہیں پہلے بیماری لوگوں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ایسوسیشن ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاگ ایک ایسا ایک اینیمل ہے جس کی اپنے نگہداشت جو بھی رکھتا ہے وہ اپنے میرے خیال بچوں کے برابر کرتا ہے، جیسے اسے اپنے بچے رکھے ہوتے ہیں اسی طرح ہی وہ اپنا ڈاگ رکھا ہوتا ہے۔
تو بالکل کمپرومائز نہیں کرتا. نہ ہی اس کے کبھی بچے جو وہ پروٹوکول اس نے گھر میں ڈیسائیڈ کیے ہوئے کہ بچہ اس کے پاس نہیں جائے گا تو نہیں جائے گا. اس کا جو اس کا مالک ہے وہی اس کے قریب پھرے گا, باقی کسی کو نہیں, وہ آنے بھی نہیں دے گا کسی کو. بالکل ایسے ہی ہے. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے کہیں من جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے بات کی جو کہ لائف اسٹاک کو افیکٹ کر سکتی ہے. پیٹس کو لے کر بھی ڈفرینٹ چیزیں جو کہ پرابلمٹک ہو سکتی ہیں, ان کے بارے میں بھی ہم نے بات کی, چاہے وہ ویکسینیشن, ڈفرینٹ ہائیجین پروٹوکولس, اینڈ کس طرح سے آپ اپنے جانور کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں, اسپیشلی کیونکہ ہمارا فوکس پیٹس کی طرف رہا. پہلے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں سلاٹر ہاؤس کے حوالے سے, کون سی ڈفرینٹ بیماریاں وہاں پر امپیکٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو جانور ہم چاہے وہ ریسٹورینٹس میں کھاتے ہیں, گھر میں کھاتے ہیں, اس کی اوور آل صحت کا خیال رکھا جائے, ویکسینیشنز کا خیال رکھا جائے. کئی دفعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جانور ٹھیک نہیں تھا, جانور بیمار تھا پہلے سے, اور پھر بھی اس کو سلاٹر کر دیا جاتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پوٹینشلی جو اس کو کھا رہا ہے اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, بچوں کو سرو کیا جا سکتا ہے. یہ کتنا بڑا ایشو ہے؟ جی بالکل, یہ ممانعت ہے کہ جو بھی ڈیزیزڈ اینیمل ہے وہ سلاٹر نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے جو قانون ہے, جو پنجاب سلاٹر کنٹرول ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کے لیے ہمارا ایک ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہوتا ہے. جیسے ہی سلاٹر ہاؤس کے اندر اینیمل انٹر ہوتا ہے تو اس کی اس کو کہتے ہیں اینٹی مارٹم کا ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے, جس کے اندر اس کی صحت کا انالیسس کیا جاتا ہے. اس میں کہ جانور کو کوئی ایسی فزیکلی کوئی نظر نہ آ رہا ہو کہ جس میں کوئی میجر کوئی ایسی بیماری ہو جو انسانوں کو افیکٹ کر سکتی ہے. اس میں کوئی ریبیز کا کوئی اینیمل نہ ہو, کوئی اینتھریکس کا اینیمل نہ ہو, کوئی اور انفیکشس ایسی کوئی ڈیزیز ہے جو ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے, وہ بالکل اس کو ہم اجازت نہیں دیتے. اور پریگننٹ اینیمل کو ہم سلاٹر کرنے کی اجازت نہیں دیتے. جہاں تک بات ہے کہ جو اینیمل گر گیا ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, اس کو ہم سلاٹر کروا دیتے ہیں. کوئی اگر اپنے روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر کوئی انجری ہوئی ہے, اسے میجر انجری ہو گئی ہے, تو اسے ہم فوری طور پر سلاٹر کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں, کیونکہ اس کا گوشت جو ہے قابل استعمال ہے اور کھانے کے قابل ہے. دوسرا, ہمارا جو کوکنگ سسٹم ہے وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی انفیکشس کے ایجنٹ کو نہیں چھوڑتا, انلیس کہ کوئی کیمیکل کنٹامینیشن نہ ہو. کیمیکل جو ہیں وہ ڈسٹرب کر سکتے, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو وائرس ہیں. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ اللہ جتنا جان سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیں, کچھ پوچھیں گے, کچھ شیئر کریں گے؟ پوچھنا چاہتے ہیں لمپی اسکن کے بارے میں, یہ ابھی ختم ہو گئی ہے یا پھر دوبارہ خطرہ ہے اس کا؟ بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے کالر جنگ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. لمپی اسکن کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے, کیا اس کا خدشہ ابھی بھی ہے؟ جی اب تو 100% نہ صحیح, لیکن مور دین 90% جو ہے ختم ہو چکی ہے. لیکن اس کے جو چانسز ہیں وہ اب اگلے سالوں کے اندر فیس کیے جا سکتے ہیں. اس سال میں شاید, اس سال میں نہیں شاید ہوگا, کیونکہ اس کی جو امیونٹی ہے وہ لانگ لاسٹنگ امیونٹی ہے. اچھا, جو ہمیں اس سال یہ جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ کئی دفعہ وہ پیک پر چلی جاتی ہے چیز اور پھر خود ہی سبسائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے, خود ہی ہرڈ امیونٹی کی طرف آ جاتے ہیں. اس سال جو پیک ہم نے دیکھی قربانی کے عرصے میں, کیا ریزن تھا اس کے پیچھے؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ چونکہ ایک نئی بیماری ہے اور فرسٹ ٹائم یہ پنجاب کے اندر رپورٹ ہوئی ہے. کیا اس پہ ہمارے بھی کوئی فیکٹرز تھے, ہیومن فیکٹرز بھی تھے, زیادہ جانوروں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے؟ یہ بھی ہے کیونکہ ہماری کوئی ایسا پروڈکشن سسٹم, کوئی نوٹیفائڈ پروڈکشن سسٹم نہیں ہے. لوگ اپنے کسی پہ اکتفا نہیں کرتے. میں نے پہلے ہی بتایا کہ وہ اگر 50 اینیمل رکھنے کی جگہ وہاں پہ انہوں نے 100 رکھے ہوتے ہیں, اگر 2 اینیمل رکھنے کی جگہ وہاں 10 رکھے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے انہیں نقصان ضرور ہے کہ کیونکہ جب اگر آپ کو ایک موومنٹ ہے, اینیمل کو نہیں پوری دے سکتے, اس کو کھانے کا ٹائم نہیں پورا دیا جا سکتا, اس کو کھانے کے لیے اسے مہیا ہی نہیں ہے, جو اس کو جو جگہ اویلیبل ہے, جو قانون میں جو لکھی ہوئی ہے, جو سسٹم کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, تو اس میں بہت ساری ڈیزیز جو ہیں ان پہ افیکٹ ہو سکتی ہیں. یہ بالکل ہے کہ اس میں ہمارا جو ہیومن بیہیویئر ہے اس نے بھی بڑا کاؤنٹ کیا ہے جو یہ لمپی اسکن کی اسپریڈ کے اندر. اچھا, ویٹنری اگر ہم بات کرتے ہیں ایز اے ویٹنری ڈاکٹر, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اور
کس طرح کی ڈفرینٹ ایشوز آپ کے سامنے آتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو مریض ہے وہ بول نہیں سکتا. جو انسان ہے جو اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ اپنی ساری بیماریاں بتاتا ہے، لیکن جو ویٹرنری آفیسر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ تمام ہنر بھی سکھائے ہیں کہ اس نے خود ہی جانچ کرنا ہے کہ اس جانور کو ہو کیا رہا ہے. اس کی میں ایک ایگزامپل اکثر دیا کرتا ہوں کہ کسی زمانے میں کالک کے بہت کیس ہوا کرتے جو گھوڑوں میں، جب ہمارے فیصل آباد میں بھی ٹانگا سسٹم بڑا ہوتا تھا. تو میں چھوٹا سا تھا تو کسی نے ایک گھوڑا گرا ہوا تھا تو وہ پیٹ پر نا ٹانگیں مار رہا تھا اپنی. تو اس وقت ایک ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا جی اس کے پیٹ میں درد ہے. میں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اس کو پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہماری جو آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارا مشاہدہ ہے اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جانور جب اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ لیٹتا ہے اور اپنے آپ کو وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹانگیں مارتا ہے، پیٹ میں مارتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ایک ویٹرنری آفیسر جو ہے اس کے پاس اور بھی بڑی صلاحیت ہے کہ اس نے اینیمل کو خود ہی پڑھنا ہے، اینیمل نے خود نہیں بتانا کہ اسے کیا ہے. چاہے ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریچر اس کا دیکھ لیں گے، لیکن اس کے بہت سارے مسائل ہیں کہ اس کے سانس میں کیا تکلیف ہو رہی ہے، اس کے کون سے جوائنٹ میں پین ہے، کہاں پہ اس کی فریکچر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ویٹرنری ڈاکٹرس نے خود آبزرو کرنی ہے، اس کے پیشنٹ نے نہیں بتانا. ایک چیز جو کہ میں نے پرسنلی آبزرو کی ہے، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اگر آپ کو لگے کہ یہ بات صحیح نہیں، کئی دفعہ ڈاکٹرز اینڈ آئی ڈو بلیو کہ ویٹنری ڈاکٹرز کی اتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جتنی دوسرے نارمل ڈاکٹرز کی، انسانوں کے ڈاکٹرز کی. کیا لگتا ہے کہ کئی دفعہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کو سیریس نہیں لیتے؟ نہیں، یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ مریض بتا تو سکتا نہیں ہے کہ ہمیں کیا پرابلم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ایک معاشرے کی سمجھ لیں کہ انسانی جبلت ہے. ہم اپنے فرائض جو ہے اس کے لیے ہم کام نہیں کرتے. ہم اپنی جو ہمارا حق ہے اس کے لیے ہم ضرور کام کرتے ہیں. ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ہم جانوروں کو یا جو بھی جانوروں کے جو اونر ہیں ان کی سیٹسفیکشن کے طور پر کام کریں. اس کی سیٹسفیکشن کے لیے ہی گورنمنٹ نے اتنی بڑی ایک ہرارکی بنائی ہے، ایک اتنا بڑا سسٹم بنایا ہے. ہمارے فیصل آباد میں پورے پنجاب سے سب سے زیادہ ویٹرنری آفیسر موجود ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ یہاں کے لائف اسٹاک کا پاپولیشن بھی سب سے زیادہ ہے پورے پنجاب سے، یعنی 25 لاکھ کے قریب لائف اسٹاک ہے. تو اسی کے حساب سے یہاں کی ایک پوری ایک فیلڈ فورس موجود ہے جو یہ سب فارمر کو، اینیمل کو لک آفٹر کرتی. اگر ہمارا کلائنٹ سیٹسفائی نہیں ہے تو پھر یہ ہماری فیلئر. تو ہم اس کے لیے دن رات یہی محنت کرتے ہیں کہ ہمارا ویٹرنری آفیسر کم از کم اس کا کانفیڈنس تو لے، اپنے فارمر کا، اپنے کلائنٹ کا کانفیڈنس ضرور گین کرے. اس کے لیے اب یہ چیک اینڈ بیلنس سسٹم بھی بہت سارے آ گئے، جو ہم مانیٹرنگ سسٹم آ گئے ہیں، جو پھر دوسرا سوشل میڈیا آ گیا ہے. اس میں بڑی امپرومنٹ اس میں آئی ہے. پہلے ایسا ہو سکتا تھا، ہوتا بھی رہا ہے، لیکن اب اس کو ختم تو نہیں میں کہتا، لیکن منیمائز بڑا ضرور ہوگا. بالکل. آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اینڈ آف کورس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں صرف یہی کہوں گی بی کائنڈ ٹو اینیملز. انسانوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ، سب کے ساتھ کائنڈنس کے ساتھ پیش آئے ہیں. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.